ابھی ہم اپنے لیسن نمبر 1 کو دیکھیں گے جو انٹرفیس کا لیسن ہے. یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ کورس آؤٹ لائن کی ایک فائل آپ کی سی ڈی پر ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے آپ اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہم جیسے جیسے آگے چلیں تو ہم پچھلی چیزوں کو بھی ان پہ نظر رکھ سکیں کہ کس قدر وہ ہمیں سمجھ آ گئی ہیں، اور کوئی چیز اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس کی ویڈیو کو ہم دوبارہ سے دیکھ لیں گے. جیسا کہ انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسکلی ہم نے کورل ڈرا 9 کرنا ہے، جو کہ عام طور پہ کمپیوٹرز اچھے طریقے سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بگنرز لیول پہ اور ایون ایڈوانس لیول پہ بھی ابھی تک جو کام ہو رہا ہے وہ کورل 9 کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. کورل X4 کا انٹرفیس اور وہ چیزیں کہ جو نئی اس میں انکلوڈ ہوئی ہیں ہم نے صرف وہ دیکھنی ہے تاکہ کورل 9 کے اندر سے گو تھرو ہو کے کوئی ایسی چیز اس میں نہیں رہ جائے گی جو کہ ہمیں آتی نہ ہو یا جو کرنے میں ہمیں مشکل پیش آئے. تو پہلے ہم یہاں کورل X4 کا انٹرفیس دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم کورل 9 کے اوپر چلے جائیں گے اور تقریباً سارا کورس ہم کورل 9 کے اندر کور کریں گے، اور آخر میں ہم دوبارہ سے کورل X4 کے ان ٹولز کو دیکھ لیں گے کہ جو اضافی ٹول یا کوئی ایسی تبدیلی جو ہمیں جاننا ضروری ہو اس بگنرز لیول کے کورس کے اندر، ہم اس پہ ایک نظر ڈال لیں گے. تو ابھی اس وقت کورل X4 کا انٹرفیس ہمارے سامنے ہے. یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کیا ہے. ہمارے سامنے سب سے پہلے ہمارا یہ ٹائٹل بار ہے، ہر سافٹ ویئر کا ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ کورل ڈرا X4 اور یہ اس فائل کا نام، کیونکہ اس فائل کا نام ابھی کوئی نہیں رکھا گیا تو اس لیے ڈیفالٹ میں خود سے گرافک 1 اس کا فائل کا نام ہے کہ اگر میں ابھی اس کو سیو کروں گا تو گرافک 1 کے نام سے فائل سیو ہوگی، اور اگر اس کا میں کوئی نام رکھ دوں تو پھر وہ اس کا نام یہاں لکھا ہوا آئے گا. اس کے بعد ہمارا مینیو بار ہے. اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف آپشنز ہیں. ان آپشنز میں سے ہم انشاءاللہ جو ریلیونٹ آپشنز ہمارے اس کورس سے متعلق ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. فائل، ایڈٹ، ویو، لے آؤٹ، ارینج، افیکٹس وغیرہ کی ہمارے پاس یہاں آپشنز ہیں. اس کے بعد ہمارا اسٹینڈرڈ ٹول بار ہے. اسٹینڈرڈ ٹول بار ہر سافٹ ویئر میں آلموسٹ ہوتا ہے. اس میں وہ بیسک آپشنز ہوتی ہیں ہمارے پاس کہ جو عام طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، جیسے ہمارا نیو ڈاکومنٹ، فائل اوپن کرنا، فائل سیو کرنا، پرنٹ لینا، کٹ، کاپی، پیسٹ وغیرہ کی آپشنز کے اندر ہوتی ہیں. کتنے پرسنٹ ہم زوم ہوئے ہوئے یہ بھی ہمیں یہاں سے نظر آئے گا. اس کے بعد ہمارا آپشنز بار ہے جو متعلق ہے ہمارے ٹول بار کے، یعنی ہمارے ٹول بار کے اوپر جو بھی ٹول ہم نے سلیکٹ کیا ہوگا اس کے متعلق آپشن جو ہے ہماری آپشنز بار کے اوپر اپیئر ہوتی ہیں. جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی ہم اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کا جو لوگو ہے اور یہ جو ہمارا تھوڑی سی انفارمیشن لکھی ہوئی ہے اس کے ہم قریب ہوئے ہوئے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے ہمارا جو باقی جو چیز ہم نے سمجھنی ہے. ابھی دیکھیں کہ ہمارے سامنے پورا سٹیج ہمارا آ گیا ہے. یہ ہمارا ورکنگ ایریا ہے جو ہمارا جو پیپر کا سائز ہم نے لیا ہوتا ہے اپنا ڈیزائن بنانے کے لیے، کہ جس کاغذ کے سائز کے اوپر ہم نے اپنا پروجیکٹ بنانا ہے، ڈاکومنٹ کمپلیٹ کرنا ہے، ڈیزائن بنانا ہے، اس کا سائز ہے. تو اس وقت کیونکہ میرا پک ٹول سلیکٹ ہوا ہوا ہے اس لیے، اور کسی اور جگہ میں نے اس وقت کلک نہیں کیا ہو کہ کسی اور چیز کو میں نے سلیکٹ نہیں کیا ہوا، تو اس کی وجہ سے میرے جو ڈیسک ٹاپ کے اوپر جو ڈاکومنٹ ہے اس کا سائز مجھے یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی جو پیج آپ کے سامنے آپ کو سٹیج کے اوپر نظر آ رہا ہے، ورکنگ ایریا جو ہے انفیکٹ اس کی وڈتھ جو ہے وہ 8.5 اور ہائٹ جو ہے وہ 11.0 انچز اس کی ہائٹ اور وڈتھ ہے، اور پورٹریٹ لے آؤٹ ہے اس کا. اگر میں اس کو لینڈسکیپ یہاں سے کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی وڈتھ بڑھ جائے گی اور ہائٹ اس کی کم ہو جائے گی. دوبارہ سے میں اس کو پورٹریٹ کے اوپر لے آتا ہوں. اس کے بعد ہمارا یہ ٹول بار ہے. ٹول بار کے اندر وہ ٹولز ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے ڈاکومنٹ میں کام کرتے ہیں. کوئی بھی رجسٹریشن ہمیں بنانی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہم نے بنانی ہوتی ہے کورل ڈرا کے اندر رہتے ہوئے، تو ہم ان ٹولز کو استعمال کرتے ہیں. ان کی تفصیل ہم نے آگے جا کے دیکھنی ہے، ہم صرف اس وقت انٹرفیس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. دوبارہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا مینیو بار، ہمارا اسٹینڈرڈ ٹول بار، ہمارا آپشنز بار، ہمارا ٹول بار جس میں کہ وہ ٹولز ہیں کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنا پروجیکٹ کرتے ہوئے اسکرین کے اوپر. اس کے بعد یہ ہمارا نیویگیشن کا ایریا ہے. یہ اس ایریا کی سے جو نیویگیشن ہے وہ ہماری پیجز کے اوپر ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ پیجز کا اگر ڈاکومنٹ ہمارا ہے تو ہم مزید پیجز بھی یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں، اور ان پیجز میں اگر ہم نے نیویگیٹ کرنا ہے، آگے جانا ہے یا پیچھے آنا ہے واپس، تو اس کے لیے ہم اس ایریا کو استعمال کرتے ہیں. یہ نارمل جو نیویگیشن آپ کی ڈاکومنٹ کے لحاظ سے، یعنی ہم اسکرول بارز کے ذریعے سے ہم اپنے پیج کے ساتھ جو نیویگیشن کرتے ہیں، جو ہمارا پیئر پیج ہوا ہوا ہوتا ہے اسکرین کے اوپر، اس کے اوپر ہم نیویگیشن کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہمارا کلرز کا ایریا ہے کہ جو ہمارا آؤٹ لائن
اور فل کلر جو ہے ہمارا یہاں سے بتاتا ہے. فل کلر اور آؤٹ لائن کلر جو ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے آپ کو آؤٹ لائن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, آؤٹ لائن کلر. اور یہ فل کلر یعنی جو بھی آبجیکٹ ہے اس کی آؤٹ لائن کا کلر یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں, اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یا جان سکتے ہیں کہ کون سا کلر ہم نے یہاں اس میں ایڈ کیا ہوا ہے. اور فل کلر کو اگر کرنا ہو تو ہم یہاں سے کرتے ہیں. یہ ہمارا کلر پیلٹ ہے. یہاں سے بیسکلی ہم اپنے کلرز کا کام جو کرتے ہیں, کلرز کو ایڈ کرتے ہیں یا نکالتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ میں سے, کلر ختم کرنے ہو تو وہ اس کو ہم ادھر سے سلیکٹ کرتے ہیں. اس کو ہم بعد میں بھی انشاءاللہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس کو مزید دیکھیں گے. یہ ایک اوور ویو ہم نے لے لیا ہے انٹرفیس کا. انٹرفیس جو ہے اس کے لے آؤٹ کی بھی فائل آپ کے سی ڈی کے ساتھ آپ کو ملی ہے, اس کو بھی آپ دیکھ کے دوبارہ سے اپنے اس چیز کو ریوائز کر سکتے ہیں. اور اچھا ہے کہ اگر یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے وہ فائل کا پرنٹ آؤٹ یا وہ فائل آپ کے سامنے اسکرین پہ ہو تو آپ آسانی کے ساتھ وہ چیزیں میمورائز کر لیں گے, آپ کو یاد ہو جائیں گی. ابھی دیکھیے کہ ہم کورل ڈرا X4 کے انٹرفیس کے اوپر تھے. اب میں کورل ڈرا 9 کے انٹرفیس کے اوپر آ جاؤں گا اور آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے کہ کیا تبدیلی یہاں واقع ہوتی ہے. پہلے سے میں آپ کو بتا دوں کہ خاص طور پہ کوئی تبدیلی اس ایریا میں واقع نہیں ہوگی, بلکہ صرف یہ جو آپ کا ٹول بار کا ایریا یہاں آپ کو کچھ تبدیلی نظر آئے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ میں کورل ڈرا 9 کے انٹرفیس کے اوپر آنے لگا ہوں. یہ دیکھیے کورل ڈرا 9 کا انٹرفیس آ گیا, کیونکہ زوم ہم نے زیادہ کیا ہوا ہے اس کو, اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا بیک کر دیتے ہیں. ابھی دیکھیے کہ ایک تو یہ فرق ہوا کہ یہاں ٹولز کچھ کم ہو گئے. دوسرا آپ نے دیکھا کہ آئیکونز جو ہیں وہ کچھ سمپل ہو گئے, اس کے آئیکونز جو ہیں وہ تھوڑے سے ان کی ڈیزائننگ جو ہے وہ تھوڑی سی ایڈوانس ہوئی ہوئی ہے. کچھ مزید آپشنز ادھر اس میں ہیں کورل ڈرا X4 میں, وہ یہاں نہیں ہے. بیسک لیول پہ ہمیں ان آپشنز کی عام طور پہ ضرورت نہیں پڑتی. ایک اور اہم چیز کہ اسکرین کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ اسکرین ریزولوشن جو تھی 100% زوم کے اوپر, آپ دیکھیں کہ 100% یہاں یعنی 100% ڈاکومنٹ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. آپ دیکھیے گا کہ یہ الفاظ اتنے کلیئر نظر نہیں آ رہے جتنے کہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ کورل ڈرا X4 کے انٹرفیس پہ واپس آئے. آپ دیکھیے کہ آپ کو الفاظ نسبتاً کلیئر نظر آ رہے ہیں کورل ڈرا 9 کی نسبت. تو یہ ایک چیز ایڈوانس جو کورل ڈرا X4 کے اندر آئی ہے, کورل ڈرا X3 کے اندر بھی تھی کہ اسکرین ریزولوشن جو ہے وہ بڑھا دی گئی تھی. کچھ اضافی ٹولز آپ دیکھیں گے کہ ابھی میں دوبارہ سے کورل ڈرا 9 ابھی 9 کے اوپر ہوں, X4 کے اوپر دوبارہ سے جاؤں گا تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں ٹول بار کے اندر کیا تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے. ابھی دیکھیے کہ میں کورل ڈرا X4 کے اوپر دوبارہ سے آیا تو آپ دیکھیے کہ کچھ اضافی ٹولز ہمارے پاس ہیں, کچھ ٹولز کے جو آئیکونز ہیں اس میں بھی کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے. تو یہ ہم نے اوور ویو لے لیا ہے کورل ڈرا X4 اور کورل ڈرا 9 کے انٹرفیس کی. اب ہم کورل ڈرا 9 کے اوپر آ گئے. مزید آگے زیادہ کام ہم کورل ڈرا 9 کے اوپر کریں گے, اور جو چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو جاننا ضروری ہوں کورل ڈرا X4 کے اندر جو تبدیلی واقع ہوئی ہے اس کو بھی ہم ساتھ دیکھیں گے. لیکن بیسکلی ہم نے آخر میں اب کورل ڈرا X4 کے ایک لیسن کے اندر وہ ساری چیزیں کور کرنی ہیں کہ جو کہ اضافی اس کے اندر دی گئی ہیں. باقی ساری چیزیں انٹرفیس کے متعلق کورل ڈرا X4 اور کورل ڈرا 9 کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے, وہ ایک جیسی ہی ہیں. ابھی ہم اپنے اگلے لیسن کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا ٹولز کے بارے میں لیسن ہے. کورس آؤٹ لائن اپنے سامنے رکھیں, کاغذ اور پینسل آپ کے پاس ہو, کوئی اہم کمانڈ آپ کے سامنے آئے تو آپ نوٹ کر سکیں, اور سرٹیفکیٹ لینے کے متعلق معلومات لینے کے لیے, ڈیٹیل لینے کے لیے آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ اپنے کورس کو مکمل کر کے بھی کہیں اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا ادروائز آپ کو کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس ایک پروف ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اسٹینڈرڈ طریقے سے بگنرز لیول کا ایک کورس آپ نے کیا ہے. اب ہم اپنے اگلے لیسن کی طرف چلتے ہیں. اب ہم اپنے لیسن نمبر 2 کو دیکھتے ہیں جو ٹولز کی ڈیٹیلز کا لیسن ہے. اس میں ہم نے اپنے ٹول باکس سے متعلق جو ہے وہ تفصیلی معلومات حاصل کرنی ہے. یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کورل ڈرا X3 سے جو لوگ کورل ڈرا X4 پہ آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص تبدیلی X4 کے اندر نہیں ہے, لیکن کورل ڈرا 9 کو اس لیے کورس میں شامل کیا گیا ہے کہ کورل ڈرا 9 سے X4 میں کچھ زیادہ تبدیلی نظر آتی ہے, کچھ اضافی ٹولز ہیں. تو اس لیے کورل ڈرا 9 یعنی جو پرانے ورژنز پہ کام کرنے والے ہیں کورل ڈرا 8, 9, 10 پہ, وہ اسٹریٹ اوے اس ٹیوٹوریل کے ذریعے سے, اس بگنرز لیول کے کورس کے ذریعے سے اسٹریٹ اوے کورل X4 کے اوپر کام کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ کورل 9 پہ بیسکلی کام کریں گے, اور اس کے بعد جو اضافی چیزیں ہمیں یہاں کورل X4 کے اندر نظر آ رہی ہیں ان کو ہم آگے ایک ویڈیو کے اندر اس میں سے دیکھ لیں گے کہ کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو کورل 9 کے ٹول باکس میں سے گو تھرو ہونے کے بعد بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں, یا کچھ اضافی چیزیں جو یہاں شامل کی گئی ہیں ان کی تفصیل کو ہم دیکھ لیں گے. تو ہمارا ٹول باکس کورل 9 اور کورل X4 دونوں کا کور ہو جائے گا. اب میں اپنے کورل 9 کے انٹرفیس کے اوپر آ جاتا ہوں.
آپ دیکھیے کہ کورل 9 کے اوپر میں آ گیا ہوں. کورل 9 کا ٹول باکس نسبتاً چھوٹا اور سمپل ہے, اس کو ہم کور کریں گے پورے کو, اور پھر ہم اضافی چیزیں ہیں جو X4 کے اندر ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. اس کے لیے میں تھوڑا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں اور نچلے حصے پہ زوم ان کر لیتا ہوں اپنے پیپر کے. زوم ان میں نے کیسے کیا, یہ زوم آؤٹ کیسے کیا, اس کے بارے میں آپ فکر مند نہ ہوں, کیونکہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے ساری سمجھیں گے. کاغذ اور پینسل آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ نوٹ کر سکیں آپ کو امپورٹنٹ کمانڈ جو آپ کو لگے کہ آپ کو پریکٹس کرنے کے دوران جو ہے وہ بہتر ہوگا کہ آپ کے سامنے لکھی ہو تو آپ اس کو پریکٹس کر سکیں گے. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے. کورس آؤٹ لائن اپنے سامنے رکھیں, کیونکہ کوئی بھی چیز امپورٹنٹ ایسی آ سکتی ہے سامنے کہ جو اگر بعد میں آپ بھول جائیں تو اس سے کام کرنے کے دوران جو ہے وہ مشکل پیش آ سکتی ہے. ہمارا پہلا ٹول کورس آؤٹ لائن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پک ٹول ہے. پک ٹول کون سا ٹول ہے, یہ ہمارا سب سے اوپر جو ہے یہ پک ٹول ہے. آپ دیکھیے کہ کرسر کو اس پہ جا کے روکیں تو ٹول کا نام ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. اس کا بیسکلی کیا فنکشن ہے, تو بیسک سلیکشن ٹول ہے یہ, یعنی کسی بھی آبجیکٹ کو جو ہم اپنے اس اپلیکیشن کے اندر کام کرتے ہیں کسی بھی آبجیکٹ کے اوپر, تو اس کو بیسکلی سلیکٹ کرنے کے لیے ہم پک ٹول کا ہی استعمال کرتے ہیں. ابھی اس کو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں. جیسے دیکھیے کہ ایک بہت ہی بیسک لیول کی اسکوائر شیپ میں نے اپنے اسٹیج کے اوپر اپنے ورکنگ ایریا میں بنائی ہے. اب اس کی بالفرض ابھی دیکھیے کہ سلیکشن اس کی نہیں لی ہوئی. اب میں اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہوں, اس کو ریسائز کرنا چاہوں, روٹیٹ کرنا چاہوں یا ری پوزیشن اس کو کرنا چاہوں, تو اس کے لیے میں اپنے پک ٹول کو سلیکٹ کروں گا اور اس شیپ کے اوپر آ کے اب دیکھیے کہ جیسے ہی میں نے یہاں کلک کیا تو مجھے اس اسکوائر کی سلیکشن مل گئی ہے. اب سلیکشن لینے کے بعد میں اس کو ریسائز بھی کر سکتا ہوں, یعنی اس کا سائز بڑا یا چھوٹا کر سکتا ہوں. اس کو روٹیٹ بھی کر سکتا ہوں, یعنی اس کو میں گھما سکتا ہوں کسی بھی ڈائریکشن میں, اور اس کو ری پوزیشن بھی کر سکتا ہوں, یعنی ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ بھی اپنے ڈیزائن کے اندر اس کو موو کر سکتا ہوں. اب میں ریسائز کیسے کروں گا, اس کے لیے آپ کاغذ اور پینسل سامنے رکھیں کیونکہ کچھ امپورٹنٹ کمانڈز میں آپ کو یہاں بتاؤں گا. آپ دیکھیے کہ ایک نارمل طریقہ ریسائز کرنے کا یہ ہے کہ ہم اس کے کسی پوائنٹ پہ آگے اس کو ماؤس کے لیفٹ کلک کے ساتھ سلیکٹ کر کے تو ہم موو کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس بلو لائن کے ذریعے سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ اب میں ماؤس کے بٹن کو ریلیز کروں گا تو یہ کیا سائز اس کا ہوگا. یہ ایک نارمل طریقہ ہے ریسائز کرنے کا کہ کسی ایک سائڈ پہ یہ ریسائز ہو رہا ہے. اگر میں اس سائڈ سے لوور لیفٹ کارنر سے پکڑ کے اس کو ریسائز کرتا تو یہ اس طریقے سے ریسائز ہوتا. لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ یہ چاروں سمت میں برابر ریسائز ہو تو میں کسی بھی کارنر سے اس کو ماؤس کے لیفٹ کلک کے ساتھ سلیکٹ کر کے موو کرتے ہوئے آپ دیکھیے کہ نارمل موومنٹ کے ساتھ یہ صرف ایک سائز پہ ہو رہا ہے, لیکن جیسے ہی میں شفٹ کے بٹن کو پریس کروں گا تو آپ دیکھیے کہ یہ پورا ریسائز ہو رہا ہے, چاروں سائڈوں سے برابر ریسائز یہ ہو رہا ہے. تو یہ شفٹ کے ساتھ اگر آپ اس کو ریسائز کرتے ہیں, شفٹ کی کمانڈ ہے, ماؤس کے لیفٹ کلک کے ساتھ کسی بھی کارنر سے سلیکشن لیں اور اس کو ریسائز کریں تو یہ برابر چاروں سمت میں ریسائز ہوگا. آپ دیکھیے کہ میں برابر ریسائز اس کو چھوٹا کر رہا ہوں تو یہ ریسائز ہو رہا ہے. اگر کسی ایک کارنر سے میں لیتا تو کسی ایک کارنر میں یہ ریسائز ہوتا. دیکھیے کہ شفٹ کے ساتھ لیتا ہوں تو دونوں سائڈوں سے یہ برابر ریسائز ہو رہا ہے. اس کے بعد اس کو روٹیٹ میں کیسے کر سکتا ہوں, تو روٹیٹ کرنے کے لیے میں اس کے سینٹر پوائنٹ میں آ کے آپ دیکھیے گا کہ اس کے جو کارنرز ہیں یہ آپ کو اس کے آئیکونس یہاں سائنس تبدیل ہو جائیں گے. کیسے ہی آپ دیکھیے کہ میں نے جیسے ہی کلک کیا یہاں آپ کو کچھ مختلف قسم کے سائنس بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ سائن جو ہے انفیکٹ یہ روٹیشن کے لیے استعمال, روٹیشن کا موڈ ہے, یعنی اس کو آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں, اس شیپ کو آپ گھما سکتے ہیں اس کی جگہ پر ہی. کس طرح, اب دیکھیے کہ میں جیسے ہی اس کے قریب اپنا ماؤس لاتا ہوں, کرسر لاتا ہوں تو یہ چینج ہو جاتا ہے ایک سرکل شیپ میں, دو ایروز اس کے اندر بنے ہوئے. اب دیکھیے اب میں اپنے ماؤس کو موو کرتا ہوں تو یہ اس کو آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں, یعنی آپ اس کو گھما سکتے ہیں کسی بھی سمت میں آپ چاہیں آپ اس کو گھما سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ری پوزیشن کرنا. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں دوبارہ اس کو اپنی اصل شکل میں لایا, سینٹر میں لا کے دوبارہ سے کلک کیا تاکہ میں نارمل سلیکشن موڈ میں آ جاؤں. اور اب دیکھیے کہ ری پوزیشن کرنا ہے, یعنی ایک جگہ سے اس کو دوسری جگہ پہ لے کے جانا. میں اس حصے سے اس کو اٹھا کے کسی بھی سائڈ پہ اپنے ڈیزائن کے اندر اس کو موو کر سکتا ہوں. جب میں کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں تو اس کو میں, ابھی یہ بیسک انفارمیشن ہے ٹولز کی, اس لیے اس کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ آگے جا کے کس طریقے سے ہم اس پہ کام کریں گے, کیونکہ یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم انشاءاللہ کور کریں گے. ہم اس وقت اپنے پک ٹول کو دیکھ رہے تھے, تو پک ٹول کی بیسک انفارمیشن ہم نے لے لی ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ کسی بھی ٹول میں کام کرتے ہوئے جیسے ہی ہم اسپیس بار کو ایک دفعہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا پک ٹول خود سلیکٹ ہو جاتا ہے,
اور ہم اس سے کسی بھی ایریا کی سلیکشن لے کے کام کر سکتے ہیں. اور دوبارہ سے اسپیس بار کو پریس کرنے سے ہم دوبارہ سے اپنے اسی ٹول پر واپس آ جاتے ہیں. بالفرض میں یہاں ٹیکسٹ ٹول پہ تھا, آپ دیکھیے کہ ٹیکسٹ ٹول کا سائن میرے کرسر کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. اسپیس پریس کرنے سے میں اپنے پک ٹول پہ آ گیا. پک ٹول سے میں نے کسی ایریا کی سلیکشن لی, اس کو موو کیا یا اس کو میں نے روٹیٹ کیا اور اپنا کام مکمل کیا. دوبارہ سے اسپیس میں نے پریس کیا تو میں دوبارہ سے اپنے ٹیکسٹ ٹول کے اوپر واپس آ گیا. ہم نے اپنے پک ٹول کو دیکھ لیا ہے. اس کے بعد ہمارا شیپ ٹول ہے. اگلی مووی کے اندر ہم اپنے شیپ ٹول کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. لیسن نمبر 2 ہے. ٹولز کی ڈیٹیلز ہم نے اس لیسن میں کور کرنی ہے. پک ٹول ہم نے دیکھا. ابھی سیکنڈ ٹول ہمارا جو ہمارے ٹول باکس کے اندر ہے وہ شیپ ٹول ہے. ہم کورل ڈرا X4 کے انٹرفیس پہ آ کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کورل ڈرا X4 کے ٹول باکس کے اندر کون سا ٹول جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہے. تو ہم ابھی دیکھیے کہ کچھ ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ کورل ڈرا X4 کافی جو ہے وہ نسبتاً ہیوی ہے کورل ڈرا 9 کی نسبت. آپ دیکھیے کہ اس میں بھی ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ شیپ ٹول ہی ہے. شیپ ٹول کی شارٹ کٹ F10 ہے. کورل ڈرا 9 پہ آ جاتے ہیں اور اپنے پھر شیپ ٹول کو ہم دیکھتے ہیں. ہم کورل ڈرا 9 پہ آ گئے. کورل ڈرا 9 شیپ ٹول جو سیکنڈ ٹول ہے ہمارے ٹول باکس کے اندر, اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. کورس آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہے. کورس آؤٹ لائن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ فار نوٹس اینڈ لائن ایڈیٹنگ. نوٹس کیا چیز ہے اس کو ہم دیکھیں گے. پہلے تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیں اس ڈاکومنٹ کو اور نچلے حصے پہ آ جائیں تاکہ ہم تھوڑا سا بلینک اسپیس ہمیں یہاں مل جائے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس پہ پریکٹس کر سکیں. آپ دیکھیے کہ ایک اسکوائر شیپ میں نے یہاں بنائی. اسکوائر شیپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلیک کلر کے ڈاٹس جو ہیں یہ کنٹرول ہینڈلز کہلاتے ہیں. یہ اس کے سائز کو یا میں اس کی روٹیشن موڈ میں آتا ہوں تو روٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرول ہینڈلز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے یہ سائن ہیں جن کے قریب میں کرسر لے کے آتا ہوں تو یہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. وائٹ کلر کے بلینک سائنز ہیں, اس کو قریب لاتے ہیں تو یہ بولڈ بلیک فلڈ اسکوئرز بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ ہمارے نوڈز ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ایک لائن کے سٹارٹنگ اور اینڈ کے اوپر یہ نوڈز ہوتے ہیں اور بٹوین نوڈز جو لائن کا ایریا ہے اس کو آپ اس کے اندر ویریشن کر کے اس سے کوئی شیپ بنا سکتے ہیں یا اس کے اندر ایڈٹ کر کے کوئی نئی ڈیزائن کو آپ بنا سکتے ہیں. یہ کس طریقے سے ہمارا جو شیپ ٹول ہے اس لائن کو بٹوین دا نوڈز جو لائن ہے اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ آؤٹ نوڈز کو ایڈٹ کرتی ہے. اس کی آپ دیکھیے کہ اسکوائر شیپ ہمارے پاس ہے. اس کے کارنرز میں آتا ہوں تو انفیکٹ یہ شیپ ٹول کا جو آئیکن ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. آپ دیکھیے کہ شیپ ٹول میں نے یہاں سے سلیکٹ کیا تو میرے پاس وہ کنٹرول ہینڈلز ختم ہو گئے, صرف وہ نوڈز ہائی لائٹ ہو گئے اور شیپ ٹول کا وہی آئیکن جو ہمارے پاس پہلے آ رہا تھا, ایرو چینج ہو رہا تھا ہمارا, وہ ہمارے سامنے آ گیا. آپ دیکھیے کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے اسکوائر کے کارنرز کو کرو کر سکتا ہوں, اسموتھ کر سکتا ہوں. یہ تھوڑا گولائی کے اندر آ گئے اور اسی شیپ ٹول کے ذریعے سے میں اپنے اس اسکوائر کے شیپ کے اندر مزید تبدیلیاں کر سکتا ہوں. لیکن یہ ابھی ایز اے اسکوائر شیپ میرے سامنے ہے. جب میں اس کو ایز اے ویکٹر بیسڈ ڈرائنگ کنورٹ کر دوں گا, اس کو کرو کر دوں گا تو میرے پاس یہ آپشنز کارنرز کو, چاروں کارنرز کو ایک ساتھ گولائی میں لانے کی ختم ہو جائیں گی, لیکن اضافی آپشنز میرے پاس آ جائیں گی. یعنی بٹوین نوڈز جتنی لائنز ہیں ان کو میں اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہوں گا میں ایڈٹ کر سکوں گا. چاروں کارنرز کو اس طرح ایک ساتھ میں ایڈٹ نہیں کر سکوں گا, لیکن باقی ساری لائنز کے اوپر میں اپنے شیپ ٹول کے ذریعے سے کسی بھی قسم کی تبدیلی لا سکوں گا. اس کے لیے میں شارٹ کٹ کی آپ کو بتاتا ہوں. کنٹرول کیو شارٹ کٹ کی ہے کسی بھی آبجیکٹ کو کرو کرنے کی کہ جس کے ذریعے سے وہ ایک ایز اے ویکٹر ڈرائنگ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ہم سارے جو ہمارے پاس ایڈیٹنگ کے ٹولز ہیں اس پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. ابھی میں کنٹرول کیو کے ذریعے سے اپنے اس اسکوائر شیپ کو کرو کر دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں گے کہ بٹوین نوڈز جو لائنز ہیں اس پہ بھی جب اپنا کرسر لاتا ہوں تو آپ کو ایک جو ہے ایک الف مدہ کی جو شیپ ہوتی ہے, مدہ کی جو شیپ ہوتی ہے اس شیپ میں ایک آپ کو لائن نظر آ رہی ہے اس کے اندر, جس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ بل آیا ہوا ہے, یعنی اوپر سے نیچے کو, نیچے سے اوپر کو جا رہی ہے. تو یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اب میں اس لائن کو کسی بھی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ٹرن کر سکتا ہوں. دیکھیے کہ میں اس لائن کے اندر بھی تبدیلی لا سکتا ہوں. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ
شیپ ٹول کے نیچے جو 3 مزید آپشنز آپ کو بتائی گئی ہیں وہ ایڈنگ نوڈز ہیں، ریموونگ نوڈز ہیں اور ریپوزیشننگ نوڈز ہیں. کنٹرول Z کے ذریعے سے میں تھوڑا پیچھے گیا. آپ دیکھیے کہ بٹوین یہ جو 2 نوڈز ہیں ان کے بیچ میں کوئی مزید نوڈ نہیں ہے. یہ نوڈ ہی میرے لیے چینجنگ پوائنٹ ہے جس کے ذریعے سے میں اپنی شیپ کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی لانا چاہوں تو لا سکتا ہوں. کنٹرول Z کے ذریعے سے میں واپس گیا. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ ان پوائنٹس کو میں ہی رہنے دوں، بٹوین نوڈز جو ہے میں ایک اور نوڈ بناؤں اور اس کے ذریعے سے میں اپنی لائن کے اندر تبدیلی کروں، تو آپ دیکھیے کہ جہاں میں نے کلک کیا، کلک کرتے ہی میرے پاس آپشن آ گئی نوڈ ایڈ کرنے کی. میں نے نوڈ ایڈ کیا تو مجھے وہاں ایک نیا نوڈ مل گیا جس کے ذریعے سے میں اپنی لائن کو کسی بھی شیپ میں لے کے جا سکتا ہوں. کنٹرول کی کے ساتھ میں لے کے جاؤں گا تو یہ اسٹک رہے گا ایک اسٹریٹ لائن کے اوپر، ایک اسٹریٹ لائن میں جائے گا. زیادہ مجھے احتیاط کے ساتھ اوپر نہیں لے جانا پڑے گا. ادروائز میں کسی بھی جگہ اس کو پوزیشن کر سکتا ہوں، اپنی شیپ کو میں چینج کر سکتا ہوں. دیکھیں یہاں میں نے کلک کیا اور یہاں سے میں نے ایک نوڈ یہاں ایڈ کر دیا، تو میں نوڈ کو آسانی کے ساتھ کلک کر کے تو اپنی شیپ کو میں چینج کر سکتا ہوں. بٹوین میں یہاں جاتا ہوں کہ یہاں بھی ایک نوڈ میں ایڈ کر دوں، تو دیکھیے کہ میں نے ایک نوڈ یہاں ایڈ کیا تو بالکل اسکوئر کی شیپ جو ہے وہ چینج ہو گئی. اور آپ دیکھیے کہ یہ ایک آڈ شیپ ہمارے سامنے آ گئی، لیکن یہ صرف یہاں اس کے مقصد کو سمجھانا ہے. ابھی اگر میں کسی بھی نوڈ کو ریموو کرنا چاہوں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اس پہ میں ڈبل کلک کر دوں تو وہ نوڈ یہاں سے ریموو ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نوڈ کو سلیکٹ کر کے یہاں سے میں یہ جو مائنس کا ڈیلیٹ نوڈز کا جو میرے پاس آپشن ہے اس کو میں کلک کروں تو وہاں سے آپ دیکھیے کہ وہ نوڈ، اب میں اس نوڈ کو سلیکٹ کیا ہے، اب میں اس کو ریموو کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے کلک کروں گا تو یہ نوڈ یہاں سے آپ دیکھیے کہ یہاں سے اب کوئی نوڈ اس ایریا میں نہیں رہ گیا. اس نوڈ کو میں ریموو کرنا چاہتا ہوں، اسٹریٹ اوے میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور ریموو کیا تو آپ دیکھیے کہ شیپ میری چینج ہوگی کیونکہ میں کافی سارے نوڈز اپنے اسکوئر شیپ کے جو ہیں وہ ریموو کر چکا ہوں. ابھی شیپ میری چینج ہوتی جا رہی ہے نوڈز کو ریموو کرنے سے. ابھی یہ ایریا میرے پاس رہ گیا، اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں اپنی شیپ کے اندر. تو یہ ہمارا شیپ ٹول تھا جو نوڈز اور لائنز کو ایڈٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی مزید تفصیل ہم آگے جا کے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اپنے پروجیکٹ کے اندر بھی یہ چیزیں آئیں گی. ان ٹولز کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اگرچہ وہ عموماً استعمال نہ ہوتے ہوں لیکن پھر بھی ان کی بیسکس ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی ٹولز کے ذریعے سے ہم کسی بھی قسم کا کام اگر کرنا چاہیں تو وہ آسانی کے ساتھ ہم کر سکیں. اس میں ہم نے ایڈنگ نوڈز، ریموونگ نوڈز اور ریپوزیشننگ نوڈز، ہم نے تینوں چیزیں کور کرنی ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ نوڈ کو میں سلیکٹ کر کے جب ریپوزیشن کرتا ہوں یا اس کے جو سائڈوں پہ مجھے ہینڈلز ملتے ہیں ان کے ذریعے سے میں اس کی شیپ کو اپنی، اب دیکھیے کہ اسکوئر شیپ تھی اور اس کی ابھی کیا کیفیت ہے اب ہمارے سامنے. یہ اسکوئر شیپ تو یہ بالکل بھی نہیں ہے، صرف نوڈز کو ایڈ اور ریموو کر کے اور ان کو ریپوزیشن کر کے آپ دیکھیں کہ ہماری یہ ایک آلموسٹ انڈے جیسی شکل ہمارے سامنے اس وقت ہے. دیکھیے کہ اس کو میں سلیکٹ کر کے روٹیٹ کر کے آپ کے سامنے لاتا ہوں تو یہ آلموسٹ ایک اوول شیپ ہمارے سامنے ہے جو کہ ایک بڑے سائز کے انڈے کی طرح کا امپریشن ہمارے سامنے دے رہا ہے. تو یہ ہم نے صرف شیپ ٹول کو استعمال کیا ہے نوڈز کو ایڈ کر کے، نوڈز کو ریموو کر کے اور نوڈز کو ریپوزیشن کر کے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شیپ ٹول کے اندر کچھ مزید ٹولز ہیں. ان ٹولز کو ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ ٹولز کیا ہیں اور یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. ابھی ہم نے اپنے شیپ ٹول کو کور کیا ہے. اب ہم نے شیپ ٹول کے اندر مزید 3 ٹولز جو ہمیں اویلیبل ہیں. شیپ ٹول کے آئیکن کو جب میں اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن سے پریس کر کے رکھتا ہوں تو یہ 3 مزید ٹولز ہمارے پاس یہاں اپیئر ہوتے ہیں، جس میں سے ایک نائف ٹول ہے، ایک ہمارا اریزر ٹول ہے اور ایک فری ٹرانسفارم ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اب اس مووی کے اندر ہم نے ان 3 ٹولز کو سمجھنا ہے. اس کے لیے میں اپنے اسٹیج کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں. F3 کے ذریعے سے میں ایک اسٹیپ زوم آؤٹ ہوں. F2 سے میں نے زوم ٹول سلیکٹ کیا ہے اور میں دوبارہ سے اپنے اسٹیج پہ آ گیا ہوں. ابھی دیکھیے کہ آپ کے کورس آؤٹ لائن کے جو نوٹس آپ کے پاس ہیں اس میں آپ کو نائف ٹول کے ساتھ تھوڑی سی ڈیفینیشن اس کی ایک لائن میں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے بریکٹس کے اندر. ورک فرام ایج ٹو ایج آف سیم آبجیکٹ. ورک فرام ایج ٹو ایج آف سیم آبجیکٹ یعنی ایک ہی آبجیکٹ کی ایک ایج سے دوسری ایج تک یہ کٹنگ کا کام کرتی ہے. یہ نائف ٹول، ہماری نائف ٹول کے بارے میں ہم بات کریں. اس کو سمجھنے کے لیے میں یہاں ایک شیپ
سمپل شیپ ایک سرکل ڈرا کر لیتا ہوں. پہلے میں نے ایک اسکوائر بنایا تھا. ایک سرکل میں نے بنا لی. اب آپ دیکھیں کہ میں نائف ٹول کو سلیکٹ کر کے ویسے موو کر رہا ہوں تو یہ نائف کی پوزیشن کیا ہے. آپ دیکھیے کہ سرکل کے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ میں آیا تو آپ دیکھیے کہ نائف کی شیپ ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے. یہ ایسے جیسے اسٹریس ڈال لیتی ہے جگہ پہ, اس جگہ پہ پوزیشن لے لیتی ہے. اور اس پوائنٹ پہ جب میں ماؤس کے لیفٹ بٹن کو پریس کرتا ہوں تو یہاں سے یہ سلیکشن لینا شروع کرتا ہے اپنے اس ایریا کا جو اس نے کٹ کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ میں اسکرین میں ماؤس کے ذریعے سے موو کر رہا ہوں, اور کرتے ہوئے جب میں کسی بھی دوسرے کارنر پہ دوسرے اینڈ پہ اس سرکل کے آؤں گا تو آپ دیکھیے کہ نائف میری پھر سے اس نے پوزیشن چینج کی اور کٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی. اب کس طریقے سے اس نے کٹ کیا ہے اس شیپ کو, یہ شیپ انفیکٹ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے. نائف ٹول کو ایک ایج سے دوسری ایج تک موو کرنے سے یہ شیپ ہماری دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. آپ دیکھیے کہ اس حصے کو ہم الگ سے موو کر سکتے ہیں اور اس حصے کو ہم الگ سے موو کر سکتے ہیں. دونوں میں کنٹرول زیڈ سے میں دونوں کی پوزیشن ایک جگہ لے کے آتا ہوں. دونوں میں ہم الگ سے کلرز فل کر سکتے ہیں جو بھی ہم چاہیں. ابھی ایک سرکل جو تھا ہمارا دو الگ حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے نائف ٹول کے ذریعے سے. ابھی اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹول ہے وہ بھی ہم اسی شیپ کے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں گے. نیکسٹ ٹول ہمارا اریزر ٹول ہے. شفٹ اینڈ موو ٹو ریسائز. اریزر ٹول کو ریسائز کرنے کا طریقہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. یہاں سے ہم اریزر ٹول کے اندر جاتے ہیں. اریزر ٹول کو ہم نے سلیکٹ کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اریزر ٹول کے اسٹروک کا سائز ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ ہم یہاں سے بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ اس کو چینج کرنے کا یہ ہے کہ آپ شفٹ کو پریس کر کے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو بھی پریس کر کے آپ اپنے کرسر کو موو کرتے ہیں تو یہ آپ کا اریزر ٹول جو ہے وہ اس کا اسٹروک ریسائز ہوتا ہے. یعنی آپ بڑے ایریا میں اریز کرنا چاہتے ہیں یا چھوٹے ایریا میں. ابھی ہم اپنے اریزر کا سائز جو ہے وہ 0.501 جو ہمیں یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, ہم نے وہ سائز لیا ہوا ہے اس کا. ابھی دیکھیے کہ اریزر ٹول کے ذریعے سے میں شیپ پہ اس شیپ کے کسی حصے کو اریز کر سکتا ہوں جس سے کہ ایک نئی شیپ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. بالفرض میں اس شیپ کے اس کارنر پہ جا کے کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ اس نے اس حصے کو اریز کر دیا. کیونکہ سلیکشن اوپر والے ایریا کے لیے ہوئی ہے تو اس لیے اوپر والا ایریا پراپرلی اریز ہوا ہے اور نیچے والا ایریا اریز نہیں ہوا. اسی طرح میں نچلے حصے کو سلیکٹ کر کے اریزر ٹول کے ساتھ اس کے کسی بھی ایریا کو آپ دیکھیے کہ میں نے یہ حصہ اس کا پرماننٹلی اریز کر دیا. اس شیپ کا یہ حصہ اریز ہو گیا. اوپر والا حصہ اریز ہوا تھا اس شیپ کا جب یہ سلیکٹڈ تھی, نیچے والا اریز نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ ایریا سلیکٹڈ نہیں تھا. اب یہ دونوں جو حصے ہیں اس سرکل کے کیونکہ ایک الگ آبجیکٹ کے طور پہ ریڈ ہو رہے ہیں, اس لیے کسی بھی ایریا کو اریز کرنے سے پہلے اس کو ہمیں سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنا اریزر ٹول اس پہ اپلائی کر رہے ہیں اس حصے کو اریز کرنے کے لیے. اس کے بعد ہمارا تیسرا ٹول جو ہے وہ فری ٹرانسفارم ٹول ہے. یہ عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا, بہت کم استعمال ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پک ٹول کے ذریعے سے ہی ٹرانسفارم کرنے کی, اس کو ریشیپ روٹیٹ کرنے کی, ریسائز کرنے کی اور ریپوزیشن کرنے کی آپشنز آ جاتی ہیں. تو اس لیے ہم اپنے اس فری ٹرانسفارم ٹول کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ آبجیکٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. اب ٹرانسفارم ٹول کو لینے کے بعد بھی ہمارے پاس سب آپشنز کچھ آ جاتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری آپشنز ہمیں پک ٹول کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتی ہیں جب ہم اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں ذرا ڈفرینٹ طریقے سے اپلائی ہوتی ہیں جو تھوڑا سا کمپلیکس ہے. اگر یہ آپ کو مشکل لگے تو آپ پک ٹول کے ذریعے سے ہی ان جو فری ٹرانسفارم کا جو ایکشن ہے اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے اس ایریا کے اوپر. اب دیکھیے کہ ایک لائن یہاں اپیئر ہوئی ہے اور اس لائن کے ساتھ میں اپنے اس حصے کو روٹیٹ کر سکتا ہوں. اگر میں روٹیٹ نہیں کرنا چاہتا, اس کو اسکوش کرنا چاہتا ہوں, یعنی کسی اور اس میں سوری یہ بھی ابھی بھی روٹیٹ ہی ہو رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ ریسائز بھی تھوڑا سا ہو رہا ہے, شیپ اس کی چینج ہو رہی ہے. تیسری آپشن میں جاتے ہیں. ابھی دیکھیے کہ اب یہ کنٹرول زیڈ سے ہم واپس اس کی پوزیشن میں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہمیں یہ آپشنز کیا ساری پک ٹول کے اندر اویلیبل تھیں یا نہیں. آپ دیکھیے کہ اس سے ہم ریسائز کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے کر کے دیکھا تھا, اور ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے واپس آ گیا. اب دیکھیے کہ یہ جو ہمارے پاس پوائنٹس ہیں, ہینڈلز ہیں, کنٹرول ہینڈلز ہیں اس کے, جو ہمارے سکویز اور سکوش کرنے کے
استعمال میں آتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم اس شیپ کو چینج بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے طریقے سے. عموماً اس طرح سے نہیں کرتے کیونکہ اوریجنل شیپ جو ہے وہ, لیکن کوئی افیکٹ اگر آپ دینا چاہیں اس کے ذریعے سے تو آپ دے سکتے ہیں. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے ہم اس کو واپس لے آتے ہیں. تو ابھی ہم نے اپنے شیپ ٹول کے ساتھ باقی جو 3 ٹولز تھے تینوں کو ہم نے کور کر لیے. اس کے بعد اب ہم اگلے اپنے ٹول کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارا زوم ٹول ہے. شیپ ٹول کے گروپ کو دیکھنے کے بعد ابھی جو ہم نے اپنا ٹول دیکھنا ہے وہ ہمارا یہ زوم ٹول ہے. اور زوم ٹول کے ساتھ ایک پین ٹول کے نام سے ہے جو ہاتھ کی شکل ہے, اس کو ہم ہینڈ ٹول بھی کہہ سکتے ہیں. ان دونوں ٹولز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. ڈاکومنٹ نیویگیشن کے اندر تفصیل سے ہم زومنگ کی جو کمانڈز ہیں زوم ان زوم آؤٹ سے ریلیٹڈ اس کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں مختصر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم زوم ٹول کے ذریعے سے اپنے ورکنگ ایریا کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ میں اگر زوم ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد ماؤس کا لیفٹ کلک کے ساتھ اگر اپنے ڈاکومنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو میں زوم ان کرتا ہوں, اور اگر میں رائٹ کلک کرتا ہوں تو میں زوم آؤٹ کرتا ہوں. ماؤس کے ویل کے ذریعے سے بھی آپ دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے بھی یہ زوم ان اور زوم آؤٹ میرا ورکنگ ایریا جو ہے وہ ہو رہا ہے. اس کے ذریعے سے میں اپنے کسی بھی جو میں کام کر رہا ہوں اس کو میں قریب سے اور دور سے دیکھ سکتا ہوں. آپ دیکھیے کہ میں مسجد کے میناروں کو زوم ان کر رہا ہوں اور رائٹ کلک کے ذریعے سے میں اس کو زوم آؤٹ کروں. زوم ان اور زوم آؤٹ سے ریلیٹڈ یہ زومنگ جو کمانڈز ہیں اس کو ہم ڈاکومنٹ نیویگیشن کا لیسن نمبر 3 اس کے اندر مزید انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے. جب آپ کسی ایریا کو زوم کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ آپ کا جو پین ٹول ہے ہینڈ کی شکل کا, اس کو ہینڈ ٹول ہم بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم اپنے اس ایریا کو موو کر کے کسی دوسرے ایریا کو اگر ہم نے دیکھنا ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹول کی طرف جو فری ہینڈ ٹول ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹولز کا گروپ ہے وہ فری ہینڈ ٹول اور اس سے متعلقہ مزید ٹولز ہیں. اس کو دیکھنے کے لیے ہم تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کر لیتے ہیں تاکہ خالی ایریا ہمارے پاس آ جائے. اب دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم فری ہینڈ ٹول کو دیکھیں گے. فری ہینڈ ٹول انفیکٹ ایک ایسے ہے کہ جیسے پین سے آپ یا پینسل سے ایک لائن ڈرا کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ میں اپنے اسکرین کے اوپر جیسے ہی ماؤس کے لیفٹ بٹن کو پریس کر کے موو کروں گا تو ایک لائن ڈرا ہوتی جائے گی. اب دیکھیے کہ اس لائن کو میں ڈرا کرتے کرتے جب سٹارٹنگ پوائنٹ پہ آؤں گا تو ایک ایرو آپ دیکھیے کہ سائن چینج ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں میں اگر اپنے ماؤس کو کے بٹن کو ریلیز کرتا ہوں تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ اور یہ ایک شیپ کی شکل اختیار کر لے گا. آپ دیکھیے کہ میں نے ڈرا کر کے ایک شیپ بنا دی. اب اس شیپ کے اندر میں کوئی بھی کلر فل کر سکتا ہوں یا اس کی آؤٹ لائن جو ہے اس کے سائز کو چینج کر سکتا ہوں. آؤٹ لائن کے کلر کو بھی میں یہاں سے چینج کر سکتا ہوں تاکہ میں اپنی آؤٹ لائن کو کوئی اور امپریشن دینا چاہوں گا بروکن لائن میں بھی کنورٹ کر سکتا ہوں. دیکھیے کہ ریڈ لائن میں نے کر دی جو کہ ڈاٹڈ لائن کی شکل میں آئے گی, اور یلو کلر بھی میں نے یہاں ایک کلر بھی ایڈ کر دیا اس کے اندر. اب دیکھیے کہ فری ہینڈ ٹول کے ذریعے سے بڑی آسانی سے میں نے ایک شیپ بنائی اور آؤٹ لائن اس کی چینج کر کے اس کی شیپ بھی چینج کر دی. اس کے بعد فری ہینڈ ٹول کو ایک دفعہ ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم نے نارمل طریقے سے ایک لائن ڈرا کی تھی, آخری پوائنٹ پہ آ کے ہم نے اس کو جوائن کیا تو وہ ایک شیپ بن گئی, اور شیپ میں ہم کلر فل کر سکتے ہیں, اس کی آؤٹ لائن وغیرہ کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے اس کے اندر کافی ڈفرینٹ قسم کے سٹائلز آ جائیں گے. دیکھیے کلر بھی میں آؤٹ لائن کا یہاں سے چینج کر دیتا ہوں. پہلے ہم نے ریڈ کیا تھا, اب ہم اس کو یلو کر دیتے ہیں. اوکے کیا, وہ لائن اس کے اوپر اپلائی ہوگی, لیکن کیونکہ لائن بہت کم سائز کی ہے اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہی. ابھی ہمیں کلیئر نظر آئے گی, تھوڑی سی زیادہ موٹی ہوگی, تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں, اور سینٹر والے کلر کو بھی تھوڑا سا ہم لائٹ کلر میں اس کو اپلائی کر لیتے ہیں. اب دیکھیے فری ہینڈ ٹول کے ذریعے سے میں نے شیپ بھی بنائی ہے اور اس کی آؤٹ لائن بھی چینج کی ہے, اس کے اندر کلر بھی میں نے چینج کیا. اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اس کے اندر سارے ٹولز ہم نے کور نہیں کرنے. اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹول جو اس گروپ کے اندر ہے وہ بیزائر ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے, یہ بھی لائن ڈرا کرتا ہے, لیکن کس طریقے سے آپ ایک پوائنٹ پہ جب کلک کرتے ہیں تو یہاں سے یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے لائن بنانے کا, اور دوسرے پوائنٹ پہ جب آپ اینڈ ہوتے ہیں تو یہ اس لائن پہ اس پوائنٹ تک لائن ڈرا کرتا ہے. اس کے بعد آپ کو لائن کو ایڈجسٹ کرنے کی آپشن خود بخود ہی آٹومیٹکلی یہ آن کر دیتا ہے. آپ ماؤس کے بٹن کو ریلیز کیے بغیر لائن کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اب جب میں اگلے پوائنٹ پہ جس جگہ بھی کلک کروں گا وہاں اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک خود سے ایک لائن ڈرا ہو جائے گی. آپ دیکھیے کہ میں نے جیسے کلک کیا ایک لائن اور ڈرا ہو گئی, اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کی آپشن بھی میرے پاس ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہینڈلز بھی میرے پاس آ گئے.
اس کے بعد میں ایک اور پوائنٹ پہ جا کے جیسے ہی کلک کروں گا میرے پاس لائن بھی ڈرا ہو جائے گی اور ایڈجسٹ کرنے کے پوائنٹس بھی خود سے آ جائیں گے. میں اس لائن کو اس طرح سے کر دیتا ہوں. اس کے بعد ایک اور لائن, اس کے بعد ایک اور لائن, ایک اور لائن, دیکھیے کہ میں نے اپنی لائن کو بیزائر ٹول کے ذریعے سے ڈرا کرتے ہوئے لایا ہوں اور یہ شیپ میں نے کمپلیٹ کیا. اس کے اندر میں کسی بھی کلر کو یہاں سے فل کر سکتا ہوں. اس کی بھی میں آؤٹ لائن تھک کر سکتا ہوں, آؤٹ لائن کا کلر اور اس کا جو سٹائل ہے اس کو بھی میں چینج کر سکتا ہوں. سمپل ڈاٹس میں ہم نے لائن لے لی, کلر اس کا ریڈ کر دیا, اوکے کیا, تو آپ دیکھیے وہ لائن اس شیپ کے اوپر اپلائی ہوگی. کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ شیپ میں نے ڈرا کر لی ہے, ڈیلیٹ کر دیا اس کو. اس کے بعد جو ہم نے اپنا ٹول دیکھنا ہے وہ ہمارا آرٹسٹک میڈیا ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے آپ دیکھیے کہ اس ٹول کو سلیکٹ کرتے ہی میرے پاس آپشن بار کے اندر کچھ آپشنز آ گئی ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے اسٹروکس ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے سائزز ہیں اس کے, اس کو ہم چینج کر کے خود سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کے اوپر. آپ دیکھیے کہ یہ اسٹروک یہاں سلیکٹ ہوا ہوا ہے, اس کو میں اس کے ذریعے سے ڈرا کرتا ہوں تو میری اسکرین پہ کیا ڈرا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جیسا اسٹروک ہے, یعنی اسٹروک کے شروع میں جو ہے وہ لائن تھک ہے اور آخر میں بھی ذرا تھک ہے اور سینٹر میں سے یہ تھن ہے یعنی پتلی ہے لائن. تو آپ دیکھیے کہ یہاں جو اسٹروک لگا ہے وہ بھی شروع اور آخر سے تھوڑا سا تھک ہے اور سینٹر میں سے یہ پتلا ہے. اسی طرح ہم اس کا اسٹروک بھی چینج کر سکتے ہیں. اسٹروکس کی بھی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس. آپ دیکھیے کہ میں نے یہ اسٹروک سلیکٹ کیا. اسٹروک میں یہ ہے کہ اس کا شروع کا جو ایریا ہے وہ تھک ہے اور آخر میں جا کے یہ کم ہوتے ہوتے پتلا ہو جاتا ہے. اس کو میں یہاں اپلائی کر کے دیکھتا ہوں. اس کا سائز میں تھوڑا بڑھا لیتا ہوں تاکہ اسٹروک میرا تھوڑا بڑے سائز کا لگے. دیکھیے کہ نسبتاً بڑے سائز کا آیا لیکن ابھی بھی مجھے یہ کم لگ رہا ہے. اس کے سائز کو میں تھوڑا سا بڑھا لوں گا تاکہ بڑے سائز کا اسٹروک یہاں لگے. اب یہ کچھ زیادہ بڑا ہو گیا, کنٹرول زیڈ سے اس کو کر کے تھوڑا کم کر لیتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی یہ زیادہ ہے, تھوڑا سا اسکور کم کر لیتے ہیں. ابھی نسبتاً ہمیں کلیئر نظر آئے گا. اب دیکھیے کہ جیسا اسٹروک ہے اسی طرح یعنی اسٹارٹنگ اور اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ ذرا تھک ہیں اور سینٹر میں سے پتلا ہو جاتا ہے. اسٹروک چینج کیا. ابھی اسٹروک سے ہم نے جیسی اسٹروک لگایا تھا آپ دیکھیے کہ یہ شروع سے تھک ہے اور آگے چل کے یہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو آرٹسٹک میڈیا ٹول ہمارا اس طریقے سے کام کرتا ہے. اس کے بھی ہم کلر چینج کر سکتے ہیں, آؤٹ لائنز اس کی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. آؤٹ لائنز کے سٹائلز کو بھی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. آؤٹ لائن کے کلر کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. اسے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈیزائن اس سے بن جاتا ہے. ایک اس کو ہم کسی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے اندر. اس کے بعد ہمارے پاس جو فری ہینڈ ٹول کا جو گروپ ہے اس کے اندر کنیکٹر لائن ٹول ہے. اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. کنیکٹر لائن ٹول ایک پوائنٹ سے لائن ڈرا کر کے آپ دوسرے پوائنٹ تک جب تک کلک کرتے ہیں اس وقت تک یہ لائن کو اپنے ساتھ بنانا جو ہے وہ جاری رکھتا ہے. جیسے آپ کلک کریں گے لائن کمپلیٹ ہو جائے گی. اسی پوائنٹ سے آپ ایک دفعہ پھر کلک کریں تو ایک اور لائن وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گی اور اگلے پوائنٹ تک جہاں بھی آپ نے جانا ہے وہاں تک, وہیں سے ہم پھر ایک اور لائن لے لیتے ہیں. آگے جا کے اسی طرح ہم چلتے جاتے ہیں. جس پوائنٹ پہ آپ نے اینڈ کرنا ہے وہاں سے دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہے ورنہ لائن وہاں سے بریک ہو جائے گی. آخری پوائنٹ پہ آپ آگے اس لائن کو اس کے ساتھ جوائن کر دیتے ہیں. دیکھیے کہ یہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے آپ شیپ اس ٹول کے ذریعے سے آپ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹول کی طرف, ریکٹینگل ٹول. اس کے بعد ہمارا شیپ ٹول شروع ہو جاتے ہیں. ریکٹینگل ٹول اور ہمارا ایلپس ٹول اور ہمارا پولیگون ٹول. اس کے اندر ہمارے پاس دو مزید آپشن ہیں. ان کو ہم اگلی مووی کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہم شیپس ڈرا کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے فری ہینڈ ٹول اور اس سے متعلقہ ٹولز جو اس کے گروپ میں تھے ان کو ہم نے دیکھا. ابھی ہمارے پاس یہ آگے تین ٹولز جو ہمارے ہیں یہ شیپس ڈرا کرنے سے متعلق ٹولز ہیں. ان کو ابھی ہم دیکھیں گے اس مووی کے اندر کہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ ریکٹینگل ٹول ہے, F6 اس کی شارٹ کٹ ہے. اس کو سلیکٹ کر کے ابھی ہم اسکرین پہ آ کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ریکٹینگل ڈرا کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ماؤس کے لیفٹ بٹن کو پریس کر کے میں جب موو کروں گا تو یہ ایک ریکٹینگل ٹائپ شیپ بنانا شروع کرے گا. جس ٹائپ کی میں چاہوں اس شیپ کو بنا سکتا ہوں. لیکن جیسے ہی میں شفٹ کو پریس کروں گا تو یہ دونوں
اپوزٹ جو اس کی سائڈز ہیں ان کو برابر ہی موو کرے گا. اور اگر میں اس کے ساتھ کنٹرول کو پریس کروں گا تو یہ بالکل برابر ریکٹینگل بنائے گا. اس کے چاروں اینگلز جو ہیں وہ بالکل جو ہیں برابر ہوں گے. اگر میں شفٹ کو اس کے ساتھ دبا لوں گا, کنٹرول اور شفٹ کو اکٹھا پریس کروں گا تو یہ سینٹر پوائنٹ سے ایکسیڈ کرے گا سائز اس کا. اگر صرف کنٹرول کے ساتھ کروں گا تو یہ اپوزٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اپوزٹ سائڈ پہ یہ برابر اپنی شیپ کو بنائے گا. اور اگر صرف شفٹ کے ساتھ موو کروں گا تو اپوزٹ جو سائزز ہیں ان کو یہ برابر بنائے گا. بالکل یہ چاروں اینگل اس کے برابر نہیں ہوں گے بلکہ صرف اپوزٹ سائڈ جو ہیں وہ برابر ہوں گی. یہ ہمارا اسکوئر بنانے کا طریقہ ہے. اسکوئر بنانے کے بعد ہم اس کے آؤٹ لائن کو چینج کر سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی کلر فل کر سکتے ہیں. کلر فل کر کے اس کو بالفرض اگر ہم تھوڑا سا اریز کرنا چاہیں تو ہم اس کو اریز بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ اریز کرنے سے اس کی شکل جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, کوئی اور شکل یہاں بن جاتی ہے. اس شکل کے ساتھ بھی ایون ہم آؤٹ لائن جو ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. کلر ہم یہاں سے فرسٹ ڈارک گرین ہم نے لے لیا, لائن کا سائز بھی ہم نے یہاں سے بڑھا دی. اب دیکھیے کہ لائن اس پہ ڈفرینٹ آؤٹ لائن جو ہے تھک اپلائی ہوگی. تھوڑا سا ہم نے اس کو زیادہ تھک کر لیا, تھوڑا سا کم کر کے دیکھتے ہیں. نسبتاً کم ہوا, مزید کم کرتے ہیں تو یہ اس پہ آؤٹ لائن بھی اس طریقے سے اپلائی ہوگی. ڈیلیٹ کر دیا. یہ ہمارا اسکوئر ٹول تھا, ریکٹینگل ٹول تھا سوری, اس سے ہم اسکوئر بھی بنا سکتے ہیں, ریکٹینگل بھی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایلپس ٹول ہے جو سرکل اور اوول بنانے کے لیے ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ میں اگر صرف ماؤس کے لیفٹ کلک کے ساتھ اس کو موو کرتا ہوں تو اس کی شیپ اوول ٹائپ بنے گی. اگر شفٹ کو میں پریس کر لوں اور ساتھ کنٹرول کو پریس کر لوں تو یہ بالکل گول دائرے کی شکل میں اس سے شکل بنے گی. اس کو بھی بنانے کے بعد ہم اس میں کلر بھی فل کر سکتے ہیں, اس کی آؤٹ لائن وغیرہ کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس پالیگون ٹول ہے. اس کو یوز کرنے سے پہلے میں اسکرین کو کلیئر کر لوں. پالیگون ٹول سلیکٹ کر کے آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس اس کے سائڈز آ گئی ہیں کہ کتنی سائڈز ہم چاہتے ہیں. منیمم 3 ہوں گی جس سے کہ ایک ٹرائنگل بنے گی. اور اگر ہم اس میں مزید اضافہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں شیپ اس کی چینج ہوتی جائے گی. ابھی اس کے 3 سائڈیں اس کی برابر ہیں, ابھی 4 ہو گئی, ابھی 5 ہو گئی, ابھی 6 ہو گئی. تو اس طریقے سے ہم پالیگون ٹول کے ذریعے سے ہم شیپس اپنی سائز کو انکریز کر کے شیپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس کو آپ دیکھیں کہ میں نے شیپ بنائی ہے, اس کے بعد مزید اس شیپ سے میں مزید بھی اس کے ساتھ کام کر سکتا ہوں اپنے شیپ ٹول کے ذریعے سے. آپ دیکھیے کہ اس کے جو نوڈز ہیں اس میں آپ آتے ہیں تو یہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. اس کو جب آپ موو کرتے ہیں اپنے سلیکشن ٹول کے ذریعے سے تو آپ دیکھیے کہ ایک نئی شکل آپ کے سامنے بن کے آ جاتی ہے. شکل بنانے کے بعد بھی ایون اگر آپ اس کے پوائنٹ اپنے پک ٹول کے اندر جا کے اس کی سائز کو انکریز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں شکل آپ کے سامنے جو ڈیزائن بنا تھا یہ چینج ہوتا جا رہا ہے. اگر کم کرتے ہیں تو یہ کم بھی ہو جاتا ہے. اگر صرف ٹرائنگل کے اوپر ہم نے بنایا ہوتا تو اس طرح کا ڈیزائن بنتا. اگر 4 سائڈز برابر ہوتی تو پھر اس طرح کا بنتا. یہ 5 ہیں, یہ 6 ہیں, یہ 7 ہیں, یہ 8 ہیں. اس طریقے سے ہم مزید اس سے جو ہے وہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں. ڈیلیٹ کے ذریعے سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس اسپائرل ٹول ہے. اسپائرل ٹول جو ہے وہ اسپائرل بناتا ہے. اب دیکھیے کہ شفٹ کے ساتھ اور کنٹرول کے ساتھ برابر جائے گا. صرف شفٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ برابر جائیں گی. اور نارمل طریقے سے بھی یہ اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو بنا سکتے ہیں. اسپائرل بنا کے آپ اسپائرل کی تھکنس کو بڑھا سکتے ہیں. اسپائرل کے کلر کو آپ لائن کا جو ٹول ہے آؤٹ لائن کا, اس کے ذریعے سے آپ اس کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے اندر لائن کے سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس طرح کا اسپائرل ہمارے سامنے آ گیا. اسپائرل کے سرکلز کو بھی ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اب ایک اور اسپائرل میں آپ بناتا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ یہ اس پہ کم سرکل اس کے اندر ہوں گے اور اس کے مزید تبدیلیاں ہم کر کے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اسپائرل ٹول کے بعد ہمارے پاس گراف پیپر ٹول ہے. گراف پیپر ٹول سے کیا مراد ہے؟ یہ گراف بناتا ہے. گراف کی ویلیو ہم یہاں انٹر کرتے ہیں. بالفرض ہمیں 10x10 کا گراف چاہیے, یعنی
10 خانے اس میں ہاریزونٹل 10 ورٹیکل ہوں گے. اس کو اب ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. اب دیکھیے کہ میں نے ایسے اس کو اپلائی کیا تو 10 خانے ہمارے پاس ہاریزونٹل 10 ورٹیکل جو ہے بن گئے. شفٹ اور کنٹرول کے ذریعے سے میں بالکل برابر ان کو سائز دے سکتا ہوں. دیکھیے ہمارے سامنے یہ ایک گراف کی شکل بن گئی. اگر ویلیو اس کی زیادہ ایڈ کر دیں گے تو بڑا گراف بھی ہم اس طریقے سے بنا سکتے ہیں. یہ ہمارے شیپ ٹولز ہو گئے, بیسک شیپ ٹولز. اس کے بعد ہم اپنے ٹیکسٹ ٹول کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے, مزید کیا آپشنز کے ساتھ ہمیں اویلیبل ہے. اب بھی ہم اپنے ٹیکسٹ ٹول کو دیکھیں گے. ٹیکسٹ ٹول کا استعمال بہت ہی آسان ہے. عام طور پہ ہم کیونکہ کسی بھی ورڈ پروسیسنگ کے سافٹ ویئر میں اس کو استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے, تو اسی طرح سے یہ کورل ڈرا کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے. بس یہ فرق ہے کہ اس میں ٹول کو سلیکٹ کر کے آپ اس جگہ پہ کلک کرتے ہیں کہ جہاں آپ نے ٹیکسٹ ٹائپ کرنا ہوتا ہے, یا آپ ٹیکسٹ باکس بناتے ہیں کہ جس کے اندر آپ نے ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ میں جس جگہ کلک کروں گا وہاں ایک کرسر بلنک کرنا شروع کر دے گا. کرسر آپ کے سامنے آ گیا. ادھر اسی سائز کا جو یہاں ویلیوز انٹر ہوئی ہوئی ہیں اس کے مطابق ہی ٹیکسٹ یہاں ٹائپ ہوگا. آپ کے سامنے فونٹ ہے. فونٹ ہم یہاں سے اس کا جو ایک جانا پہچانا ہمارا فونٹ ہے ایریل فونٹ ہم نے لے لیا. یہاں سے نارمل ایریل, فلیٹ ایریل جو ہے ایریل فونٹ لے لیا. سائز کو ہم نے یہاں سے 24 کے بجائے 48 کر لیا تو اور بڑا سائز ہمارے پاس آ جائے. اب ہم یہاں سے اپنے ٹیکسٹ ٹول کے ذریعے سے, کیونکہ ہم اس جگہ سے موو کر گئے 24 کے بجائے ہم یہاں 48 پہ آ گئے. فونٹ ہم نے دوبارہ سے چینج کر کے ایریل کر دیا. اب ہم یہاں ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں. اب دیکھیے میں نے ٹیکسٹ ایڈ کیا تو یہاں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے. ٹیکسٹ میں نے ٹائپ کیا تو ٹیکسٹ یہاں لکھا ہوا ہے. اس کو ہم ریسائز بھی کر سکتے ہیں, ریپوزیشن کر سکتے ہیں, روٹیٹ کر سکتے ہیں اپنے پک ٹول کے ذریعے سے. اب دیکھیے کہ میں اس کو کلک کروں گا تو یہ روٹیٹ کرنے کے جو کنٹرول ہینڈلز ہیں, کنٹرول ہینڈلز میرے سامنے آ گئے. اس کو میں روٹیٹ بھی کر سکتا ہوں. اس کے اندر ایک آرٹسٹک ٹیکسٹ کا جو ایک افیکٹ ہے جو آگے جا کے ہم دوبارہ سے بھی دیکھیں گے, اس کو بھی ہم اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. زوم ان کیا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیپ ٹول کے ذریعے سے جب میں اس ٹیکسٹ کے پاس جاتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ ہر الفابیٹ کے ساتھ ایک نوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ نوڈ دراصل اس کو صرف اس ایک الفابیٹ کو موو کرنے کے لیے, ایک حرف کو موو کرنے کے لیے ہم اس کو ریپوزیشن کر سکتے ہیں. اور کسی بھی ٹیکسٹ کو اگر ہم نوڈ کو ڈبل کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹیکسٹ کو ایڈٹ کرنے کی آپشن آ جاتی ہے, جس میں ہم صرف ایک جو حرف ہے اس کی ہم سیٹنگز کو چینج کر سکتے ہیں, اس کے فونٹ کو چینج کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ فونٹس کی لسٹ یہاں میرے پاس ہے. میں نے فونٹ کو یہاں سے اس کے چینج کر دیا. باقی آپشن میں نے دیکھیے اوکے کیا تو آپ دیکھیے کہ باقی سب کا سائز ایریل ہے لیکن اس کا سائز چینج ہو گیا. یہ عام طور پہ اس طرح کا سٹائل جو ہے یہ ہیڈنگز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں سارے الفاظ کو واپس اپنی جگہ پہ لے آیا ہوں. دوبارہ سے ٹیکسٹ ٹول کے اندر گیا, ٹیکسٹ ٹائپ ٹول کے اندر, اور میں نے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا. اب دیکھیے کہ سارے ٹیکسٹ کا فونٹ بھی میں اکٹھا چینج کر سکتا ہوں سلیکٹ کر کے اس کو, جیسے کہ نارملی کیا جاتا ہے. اس کی الائنمنٹ, سائز, بولڈ, اٹیلک, انڈر لائن وغیرہ کی آپشن اسی طرح سے ہیں کہ جیسے ہمیں ادروائز کسی ورڈ پروسیسنگ کے سافٹ ویئر میں اویلیبل ہوتی ہیں. اب چلتے ہیں اپنے اگلے ٹول کی طرف, دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. اس کے بعد ہمارا انٹریکٹیو فل ٹول ہے, اور انٹریکٹیو فل ٹول کے ساتھ ہمارے پاس دوسرا ٹول جو ہے وہ انٹریکٹیو میش فل ٹول ہے. یہ دونوں کس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. اب دیکھیے کہ انٹریکٹیو فل ٹول کو تو میں اپنے اس ٹیکسٹ پہ بھی اپلائی کر سکتا ہوں. اب دیکھیے کہ ٹیکسٹ کے ساتھ میں انٹریکٹیو فل ٹول کو اپلائی کرتا ہوں. دیکھیے کہ میں ڈریگ کر کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ گیا تو ایک لائن آپ کے سامنے آگے بنی ہوئی, اور انٹریکٹیو فل ٹول اپلائی ہو گیا. لیکن اس کی سیٹنگز کو میں چینج کر سکتا ہوں کس طریقے سے کہ آپ دیکھیے کہ آپشن بار کے اوپر اس کی ڈفرنٹ آپشنز ہمارے پاس آئی ہیں. یہ بلیک اینڈ وائٹ میں اپلائی ہوا ہے. میں یہاں سے اس کا کلر چینج کر سکتا ہوں. بالفرض میں ریڈ سے وائٹ میں اس کو اپلائی کرنا چاہتا ہوں, یا ریڈ سے یلو میں اس کو اپلائی کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ریڈ سے یلو میں چلا گیا. کلر ویلیوز میں چینج کر سکتا ہوں. یہ کلر ڈریگ کر کے بھی میں اس پوائنٹ کے اندر لا کے چھوڑ سکتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ کلر چینج ہو جائے گا اس پوائنٹ کے اندر.
ریڈ سے ریڈ میں آ گیا، ابھی ریڈ سے یلو میں چلا گیا، اور اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ بھی اسی طرح میں کلر ڈریگ کر کے اس کے کلر کو چینج کر سکتا ہوں. اور مزید اس کے پاس اس کے اندر تبدیلی کی ہمارے پاس آپشن، یہ ایک لسٹ ہے ہمارے پاس، یونیفارم فل، فاؤنٹین فل، پیٹرن فل، ٹیکسچر فل اور پوسٹ اسکرپٹ فل. ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرن فل میں ہمارے پاس کیا آپشن ہے. پیٹرن فل میں ہمارے پاس یہ پیٹرنس کی آپشن آ گئی. ان پیٹرنس کو ہم چینج کریں گے تو ہمارے پیٹرنز جو ہمارے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی ہوں گے، کیونکہ ادھر بڑے سائز میں ہو رہے ہیں اس لیے بھی کلیئرلی نظر نہیں آ رہے. ہم ٹیکسچر اپلائی کر کے دیکھ رہے ہیں. ٹیکسچر فل میں آپ دیکھیں کہ ٹیکسچرز کی ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے، اور اس لسٹ کے اندر بھی مزید اقسام ہیں. یہ سیمپلز 8 کا گروپ تھا، ہم 7 جا کے دیکھتے ہیں. 7 کے گروپ میں ہمیں مزید ڈفرینٹ قسم کے ٹیکسچر یہاں اویلیبل ہیں. اس طرح ہم کسی اور لسٹ میں جا کے دیکھتے ہیں. سیمپل 5 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اور طرح کے ٹیکسچر یہاں اویلیبل ہیں. ہم ان ٹیکسچرز کو بھی اپنے آبجیکٹ کے اوپر، ٹیکسٹ کے اوپر یا کوئی سا بھی آبجیکٹ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ میں ایک اسکوئر شیپ یہاں بناتا ہوں. شیپ میں نے بنائی، اس پہ میں کوئی کلر اس میں فل کرتا ہوں، اور اب میں انٹریکٹیو فل ٹول کے ذریعے سے میں اس پہ اسکوئر شیپ سے بن گئی. انٹریکٹیو فل ٹول سلیکٹ کر کے میں اس کو اس پہ اپلائی کرتا ہوں. انٹریکٹیو فل ٹول کو ایک کارنر سے دوسرے کارنر پہ آیا تو آپ دیکھیے کہ یلو کی ویلیوز جو یہاں انٹر ہوئی تھی، یلو سے وائٹ میں ایڈجسٹمنٹ تھوڑی سی میں نے بدلی کی، اور یہاں سے میں فرسٹ ٹیکسچر پہ چلا گیا. دیکھیے کہ ٹیکسچر اپلائی ہو گیا. ابھی انٹریکٹیو فل ٹول کے ساتھ ہمارے پاس انٹریکٹیو میش فل ٹول ہے. میش فل ٹول اس انٹریکٹیو فل ٹول کے ذریعے سے جو بھی چیز پہ اپلائی ہوئی ہے اس کو اندر اس کے ایڈیٹنگ کر سکتا ہے، اس کو تھوڑا سا افیکٹ اس کا چینج کر سکتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ چاروں پوائنٹس کی سلیکشن لے کے ہم نے موو کیا تھا. ہمارا جو فل تھا وہ کیونکہ ٹیکسچر اپلائی ہوا ہے جو کہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، اس لیے اس کے اندر تبدیلی جو ہے وہ ذرا مشکل طریقے سے ہمیں نظر آئے گی. ہم اس کو کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے ختم کر کے انٹریکٹیو فل ٹول میں واپس آ کے اس کے اندر کچھ تبدیلی کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اس افیکٹ کو یہاں اپلائی کرتا ہے. ابھی انٹریکٹیو میش فل ٹول میں جائیں گے، چاروں پوائنٹس کی سلیکشن لے کے ہم یہاں اس کو موو کر کے دیکھتے ہیں. اب دیکھیے کہ اندر جو کلر اپلائی ہوا تھا اس کے اندر تبدیلی باقی ہوئی ہے. انٹریکٹیو فل ٹول کے ساتھ انٹریکٹیو میش فل ٹول جو اندر آپ نے چیز اس پہ اپلائی کی ہے وہ اس پہ افیکٹ کرتا ہے. فیلڈ ایریا کا جو میش بنا کے اس پہ آپ اس سے تبدیلی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے. اب دیکھیے کہ نارملس میں آیا تو آپ دیکھیے کہ وہ جو گریڈینٹ میں نے اس پہ اپلائی کیا تھا اس کے اندر تبدیلی انٹریکٹیو فل ٹول کے ذریعے سے آئی ہے. انٹریکٹیو فل ٹول کے بعد ہمارے پاس انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول ہے، انٹریکٹیو بلینڈ ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کو بھی ہم اگلے مووی میں دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے اپنے انٹریکٹیو فل ٹول کو دیکھا تھا. اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے میں تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہوں تاکہ کچھ بلینک ایریا میرے پاس آ جائے. یہاں میں ایک شیپ بناؤں گا. اب دیکھیے کہ ایک سمپل شیپ میں نے یہاں بنائی، اس میں ایک کلر فل کر دیا، اور ایک اور شیپ سرکل میں نے یہاں بنایا، اس کے اندر میں نے ایک اور کلر جو ہے وہ فل کر دیا. ابھی دیکھیے کہ انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول جب میں اس سرکل کے اوپر اپلائی کروں گا تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا، یعنی اس کے پیچھے سے جو اسکوئر شیپ ہے بلو کلر کی وہ ہمیں نظر آنے لگے گی. اب دیکھیے کہ انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول میں نے لیا، سرکل کی سلیکشن یہ ہوئی ہے. یہ نوڈ ایک چھوٹا سا سرکل کا ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سرکل ہمارا سلیکٹ ہوا ہے. تو میں نے ایک کارنر سے دوسرے کارنر کی طرف ڈریگ کیا تو ٹرانسپیرنسی اسی لحاظ سے یہاں اپلائی ہوگی. جیسے میں اپنے ماؤس کے بٹن کو ریلیز کروں گا اب دیکھیے کہ سرکل ہمارا ٹرانسپیرنٹ ہو گیا اس ایریا سے جہاں ہم نے انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول کو اپلائی کیا تھا. اس کی سیٹنگ ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، اور ٹرانسپیرنسی لیول بھی جو ہے اس کو بھی ہم ڈریگ کر کے کم و بیش کر سکتے ہیں. اس کی مزید سیٹنگز ہیں یہاں، اس کی تفصیل ہم لوگ خود بعد میں تجربہ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی سیٹنگز پہ کیا افیکٹ اپلائی کرتی ہے. آپ دیکھیے کہ گریڈینٹ کے ڈفرینٹ موڈز ہیں. اسی طرح اگر ہم اس پہ پیٹرن وغیرہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہی آئیں گے. ابھی کیونکہ سائز بہت بڑا ہے پیٹرن کا اس لیے ہمیں یہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے زیادہ اس کے اندر، لیکن یہ کہ
फाउंटेन मोड ही बेहतर था इसके अंदर, क्योंकि ये डिफॉल्ट में फाउंटेन मोड इस पे अप्लाई होता है। तो इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने से वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी उससे पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो उसके अंदर से नजर आने लगता है। सिंपल डिस्क्रिप्शन इस इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल की यही है। इसके बाद हमारे पास इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल है, इसको हम अगली वीडियो में देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल के बाद हमारे पास इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल है, किस तरीके से काम करता है इसको देखने के लिए मैं यहाँ पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर 2 शेप्स बना लूंगा। एक सर्कल बना लेता हूँ, इसका कलर रेड कर देता हूँ, और एक स्क्वायर बना लेता हूँ, और स्क्वायर का कलर जो है मैं यहाँ से पर्पल कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल किस तरीके से इन शेप्स के ऊपर अप्लाई होगा। इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल का काम यह है कि वो 2 शेप्स को, अगरचे वो अलग कलर्स की हों, उनको आपस में ब्लेंड करता है। इन बिटवीन शेप और कलर्स का जो इफेक्ट है वो खुद से क्रिएट करेगा। अब देखिए कि इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल के ऊपर आके मैं सर्कल के ऊपर आ रहा हूँ, तो आप देखिए कि मेरा कर्सर जो है वो चेंज हो रहा है। जो आइकॉन एक छोटा सा बना हुआ मेरे माउस के साथ आ रहा है वो चेंज होता है, यानी यहाँ से मैंने सिलेक्शन स्टार्ट करनी है। माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ मैंने मूव करना शुरू किया, आप देखिए कि एक लाइन बन रही है, और जब मैं अपने स्क्वायर के ऊपर गया हूं तो वो लाइन कंप्लीट हो गई और इन बिटवीन शेप्स उसने बना दी। अब जैसे ही मैं माउस का बटन रिलीज करूंगा ये कलर्स को भी आपस में ब्लेंड कर देगा। आप देखिए कि कलर्स भी ब्लेंड हो गए और शेप्स ब्लेंड हो गई, यानी स्टार्टिंग इसकी सर्कल थी और एंड जो है इसका स्क्वायर शेप में हुआ, और कलर भी इसका रेड से पर्पल की तरफ चला गया। अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ स्टार्टिंग एंड पॉइंट का, तो मैं कलर को यहाँ से ड्रैग करके कलर भी चेंज कर सकता हूँ। आप देखिए कि स्टार्टिंग रेड ही है और एंड जो है वो ग्रीन हो गया। अगर स्टार्टिंग को मैं यहाँ से येलो करना चाहूँ तो येलो कर सकता हूँ। आप देखिए कि स्टार्टिंग येलो है और एंड पे ग्रीन हो गया। ये भी एक टेक्निक है कि जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बनाने के लिए, कि इन बिटवीन हमें चीज़ें नहीं बनानी पड़ती हैं, वो खुद से क्रिएट हो जाती हैं। अब इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल के बाद हमारे पास इंटरेक्टिव कॉन्टूर टूल है, इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है अगली वीडियो के अंदर। इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल के सेट के अंदर ही हमारे पास इंटरेक्टिव कॉन्टूर टूल है। ये किस तरीके से काम करता है इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। इसके लिए पहले हमें एक यहाँ शेप बनानी है। पॉलीगॉन टूल से मैं यहाँ एक शेप बनाता हूँ। आप देखिए कि मैंने, क्योंकि 3 कॉर्नर यहाँ सेलेक्ट किए हुए थे, इसलिए एक ट्राइंगल मेरे सामने आया। अगर मैं इसके कॉर्नर्स को इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। अभी मैं इससे एक स्टार की शक्ल बना लूंगा, इसके एक नोड को सिलेक्ट करके। आप देखिए कि ये बड़ी आसानी से एक स्टार की शक्ल बन गई, और इसमें मैंने एक कलर यहाँ से फिल कर दिया, ग्रीन का एक शेड मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसके लिए। और अब इंटरेक्टिव कॉन्टूर टूल को मैं इस पे अप्लाई करूंगा। ये इनर और आउटर दोनों साइडों पे अप्लाई होता है, लेकिन शेप इस तरह की है कि यहाँ मैं सेंटर से इसको आउटवर्ड्स ड्रैग करूंगा बाहर की तरफ, ताकि ये अप्लाई हो और मुझे पता चले कि किस तरीके से काम करता है। किसी भी जगह उसको माउस को ला के आप लेफ्ट क्लिक के साथ मूव करेंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ ब्लू लाइन से पता चल रहा है कि यहाँ कुछ इसके साथ हो रहा है। जैसे हमने माउस के बटन को रिलीज किया तो हमने देखा कि इसकी आउटलाइन हमें इंक्रीज हुई यहाँ नजर आ रही है। कंट्रोल Z से हम इसको खत्म करते हैं, फिर से हम सेंटर से इसको अप्लाई करते हैं, आउटवर्ड इसको लेके जाते हैं और माउस का बटन रिलीज करते हैं। आपने देखा कि जैसे इसका साइज बड़ा किया तो ओरिजिनल शेप के साथ मजीद इसने रिपीट किया उस शेप को, और एंड पॉइंट से लेके स्टार्टिंग पॉइंट तक कलर भी मिक्स किया है, आउटलाइन का और जो फिल कलर था। और बिटवीन ओरिजिनल शेप और जो आउटवर्ड इसने बाहर की साइड पे जो एक शेप बड़ी बनाई है उसके बीच में 5 टाइम्स इसने रिपीट किया है इसी शेप को। इसकी सेटिंग हम यहाँ से चेंज करके भी देख सकते हैं। इसको हम देखें 4 किया, 3, 2, 1 कर दिया, और अगर हमने इसको 5 से भी ज़्यादा किया तो आप देखिए कि उसी तरह ये ज़्यादा भी हो जाएगा। जो लाइन का कलर है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देखिए कि कलर चेंज करके हम हमारी लाइन का कलर चेंज हो गया। फिल का कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो फिल का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी सेंटर में वही शेप है, उसका वही कलर है, लेकिन आउटवर्ड जो आखिर में इसने कलर लिया है वो हमने यहाँ से चेंज कर दिया है। हम कोई और शेड यहाँ से देंगे तो वो उसी शेड में उसका आ जाएगा। इसके ज़रिए से भी हम बहुत आसानी के साथ बहुत कम वक्त के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे मैं एक ट्राई यहाँ आपको और करके दिखाता हूँ। अब देखिए अभी ट्राइंगल है, ट्राइंगल को मैंने एक स्टार की शक्ल दी है, और अभी मैं इंटरेक्टिव कॉन्टूर टूल को इस पर अप्लाई करूंगा बगैर फिल के। देखिए कि बिटवीन सारी जो इसने उसी तरह की शेप बना दी है। अब कलर अगर इसमें हम फिल करना चाहें तो कलर, क्योंकि इसके सेंटर शेप के अंदर हमने कोई कलर नहीं लिया हुआ इसलिए वो आउटवर्ड्स भी कोई शेप हमें अप्लाई करके नहीं दिखा रहा है। यहाँ से हम यहाँ इसके अंदर एक कलर फिल कर देते हैं शेप के अंदर, ताकि हमारा
آخر میں اور شروع میں جو کلر ہے وہ مختلف ہو جائے، ان بٹوین جو کلر ہے وہ ہمیں نظر آئے کہ کس طریقے سے اس کی سیٹنگ اگر ہم یہاں سے چینج کریں تو یہ اس کے مزید تبدیلی ہمیں یہاں سے نظر آئے گی. اگر کم کریں گے تو کم ہو جائے گی. اسی طرح باقی مزید سیٹنگز ہیں اس کی، ہم ان کو بھی چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ اس پہ ڈفرینٹ طریقے سے اپلائی ہوتا ہے. انٹریکٹیو کانٹور ٹول کے بعد ہمارے پاس انٹریکٹیو ڈسٹورشن ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. انٹریکٹیو کانٹور ٹول کے بعد ہمارے پاس انٹریکٹیو ڈسٹورشن ٹول ہم نے دیکھنا ہے. کورس آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہے. انٹریکٹیو ڈسٹورشن ٹول انٹریکٹیو کانٹور ٹول کی سیریز میں اس سے نیکسٹ ٹول ہے. اس کو اپلائی کرنے سے پہلے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ٹول بار پہ اپیئر ہو جائے، لیکن پہلے ہم یہاں ایک شیپ بناتے ہیں تاکہ اس کو ہم اپلائی کر کے دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے کام کرے گا. اس شیپ کے اندر میں کوئی کلر فل کر دیتا ہوں. یہاں سے یلو کلر میں نے اس کے اندر فل کر دیا. اب میں انٹریکٹیو ڈسٹورشن ٹول کو سلیکٹ کرتا ہوں. اب دیکھیے کہ ڈسٹورشن کے 3 ڈفرنٹ موڈز ہمارے پاس ہیں. پش اینڈ پل ڈسٹورشن ہے، ہماری زپر ڈسٹورشن ہے اور ہماری ٹوسٹر ڈسٹورشن ہے. یہ اس کی 3 مین سیٹنگز ہم نے اس ویڈیو کے اندر کور کرنی ہے. اب دیکھیے سب سے پہلے میں انٹریکٹیو پش اینڈ پل ڈسٹورشن جو ہے ہمارے انٹریکٹیو ڈسٹورشن ٹول کی، اس پہ آتا ہوں. یہ جو شیپ میں نے آپ کے سامنے بنائی ہے یلو کلر میں، ایک اسکوئر آلموسٹ اسکوئر شیپ ہے، اس کو میں ڈسٹورٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے اپلائی کرے گا. اب دیکھیے کہ یہ نوڈز اس کے کونے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ شیپ ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہے. کسی بھی جگہ اس کو میں سلیکشن یہاں سے لے کے تو اس کے اوپر ڈسٹورشن ٹول کو اپلائی کر سکتا ہوں. اب دیکھیے کہ جیسے ہی میں ماؤس کو ڈریگ کر رہا ہوں تو اس کی شیپ چینج ہو رہی ہے. آؤٹ ورڈ جاتا ہوں تو یہ پھول کی شکل بن جاتی ہے، اور ان ورڈ سے پھر دوبارہ سے آؤٹ ورڈ جاتا ہوں، رائٹ سائڈ کی طرف جاتا ہوں تو یہ اس کے کنارے جو ہیں شارپ ہو جاتے ہیں. شارپ ایجز والی ایک شیپ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. بالفرض میں اس کو اس پھول کی شکل میں دے دیتا ہوں. اب دیکھیے کہ ہمارا اسکوئر جو ہے ایک دم ایک پھول کی شکل میں کنورٹ ہو گیا. سینٹر پوائنٹ سے اگر میں اس کو موو کروں گا، اس کی سیٹنگ کو چینج کروں گا تو ایسے اس کا آپ اینگل جو ہے اپنی شیپ کا چینج کر سکتے ہیں. انٹریکٹیو ڈسٹورشن ٹول کہ ہم نے پش اینڈ پل جو ڈسٹورشن موڈ تھا اس کو ہم نے اس پہ اپلائی کیا. کنٹرول زیڈ سے ہم دوبارہ اپنی شیپ پر واپس آ جاتے ہیں. ابھی میں زپر ڈسٹورشن جو ہے اس کو یہاں سے اپلائی کرتا ہوں. ڈسٹورشن انٹریکٹیو ڈسٹورشن ٹول ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور ہمارے آپشن بار کے اوپر ڈسٹورشن موڈز ہیں اس کو ہم یہاں سے اس پہ اپلائی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے. زپر ڈسٹورشن، اور ابھی میں اس کو یہاں اپلائی کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ اس کو اپلائی کرنے سے سینٹر میں لا کے میں نے ماؤس کے لیفٹ کلک کے ساتھ اپنے ایرو کو موو کیا تو ہمارے اسکوئر کی شیپ چینج ہو گئی. یہ زپر ڈسٹورشن اس پہ اپلائی ہو گیا. کارنر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے شارپ ہو گئے. اس کی ایجز کی سیٹنگ چینج کر کے ہم مزید اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا تبدیلی آتی ہے. آپ دیکھیے کہ اس کو میں انکریز کروں گا تو جو ڈسٹورشن ٹول اس پہ اپلائی ہوا ہے اس کے کارنرز بڑھ جائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹوسٹر ڈسٹورشن ہے. ٹوسٹر ڈسٹورشن اپلائی کرنے سے پہلے ہم کنٹرول زیڈ سے اپنی اوریجنل شیپ پر واپس آ جائیں گے تاکہ ہم ٹوسٹر ڈسٹورشن کو اپلائی کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ کس طریقے سے اپلائی ہوتی ہے. اسی طرح سینٹر میں یا کسی بھی پوائنٹ پہ میں آ کے اس کے اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن کے ساتھ، جیسے کہ میں نے پہلے جو دوسرے ڈسٹورشن اپلائی کیے ہیں، میں ایرو کو موو کروں گا. سوری، یہ زپر ڈسٹورشن ہی دوبارہ اپلائی ہو گیا. ہم نے ٹوسٹ ڈسٹورشن اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ٹوسٹ ڈسٹورشن کو سلیکٹ کر کے اپنے ایرو کو موو کریں گے. اب دیکھیے کہ میں اس کو یہاں سے سرکل میں گھماؤں گا تو آپ دیکھیے کہ یہ میرے اسکوئر کی شیپ جو ہے یہ ٹوسٹر ٹائپ ہوگی، یہ ٹوسٹ کر رہا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ ٹوسٹر ڈسٹورشن ہے. یہ جیسے ہی میں ماؤس کے بٹن کو ریلیز کروں گا تو پرماننٹلی میری شیپ جو ہے وہ ایک ٹوسٹڈ شیپ کے اندر کنورٹ ہو گئی ہے. تو یہ ہمارا ڈسٹورشن ٹول تھا، اس کو ہم نے دیکھا. اس کے بعد انٹریکٹیو انویلپ ٹول ہم نے دیکھنا ہے، وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں. اور یہاں میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ ان ٹولز میں سے ہم صرف گو تھرو ہو رہے ہیں، اور اگر کہیں آپ کو کسی ایک ٹول کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے اور وہ آپ کو یاد نہ ہو کہ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ان ویڈیوز کو آپ ریفرنس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپلائی ہوتا ہے. لیکن مینلی عموماً جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ہر ٹول کو اپلائی نہیں کیا جاتا، کیونکہ ایک میچور لوگ اپنے ڈیزائن میں دینے کے لیے ہر قسم کی جو افیکٹ ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم وہ سارے افیکٹس اپلائی کریں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈسٹورشن ہمارے پاس ہے، یا ڈسٹورشن ٹول سے جو کچھ ہوتا ہے عموماً آپ دیکھیں کہ کسی اخبار یا رسالے میں آپ کو اس کے ڈیزائننگ کے اندر یہ نظر نہیں آئے گا. ویب سائٹ پہ بھی بہت کم کسی جگہ ایسا افیکٹ اپلائی ہوا نظر آئے گا. سمپل اور اسٹریٹ افیکٹس عام طور پہ اپلائی ہوتے ہیں. اسی لیے یہ کورس اس فارمیٹ پہ بنایا گیا ہے کہ آپ بیسک لیول کی اسائنمنٹس آسانی کے ساتھ کر سکیں، لیکن یہ کہ ہم سارے ٹولز میں سے گو تھرو ہو جائیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سا ٹول کس طریقے سے کام کرتا ہے. ابھی ہم اپنے اگلی ویڈیو کے اندر انٹریکٹیو انویلپ ٹول کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے. انٹریکٹیو ڈسٹورشن ٹول کے بعد جو ہمارے پاس ٹول ہے اس کو ہم انٹریکٹیو انویلپ ٹول کے نام سے جانتے ہیں.
اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، لیکن اس کو اپلائی کرنے سے پہلے میں نے یہاں ایک شیپ اپنے اسکرین پہ بنانی ہے تاکہ میں اس کو اپلائی کر کے دیکھ سکوں کہ کس طریقے سے اپلائی ہوتا ہے. انٹریکٹیو انویلپ ٹول کسی بھی آبجیکٹ کی اصل ویلیو کو ڈسٹروائے کیے بغیر اس کی شیپ میں تبدیلی کر سکتا ہے، اور کسی بھی وقت اگر ہم اس کے افیکٹ کو اس پہ سے ختم کر دیں تو دوبارہ سے ہمارے پاس اصل شکل آ جاتی ہے. ان سارے ٹولز کے اندر، انٹریکٹیو ٹولز کے اندر، ساروں کے اندر یہی بات ہے کہ آپ جو اپلائی کی ہوئی بات ہوتی ہے اس کو آپ کسی وقت ختم کر سکتے ہیں. دیکھیے کہ انٹریکٹیو انویلپ ٹول کو میں اس پہ اپلائی کروں گا. اب دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ کچھ پوائنٹس ہیں، ان کو ہم موو کر کے اپنی اس اسکوئر شیپ کو چینج کر سکتے ہیں. کنٹرول کے ساتھ میں موو کروں گا تو یہ سینٹر پوائنٹس پہ رہے گا، اسٹریٹ لائنس پہ رہے گا. ادروائز یہ کہ میں فریلی اس کو موو کر سکتا ہوں. میں کنٹرول کے ساتھ موو کرتا ہوں تاکہ اسٹریٹ ایک موومنٹ اس کے اندر آئے. یہاں سے میں دوسرے نوڈ کو سلیکٹ کر کے اس کو بھی میں باہر کو لے جاتا ہوں، اس نوڈ کو میں اوپر کو لے جاتا ہوں. اب دیکھیے کہ میں نے تھوڑی سی دیر میں اس کی شیپ جو ہے میں نے یہاں سے چینج کر دی اپنے اسکوئر کی. انٹریکٹیو انویلپ ٹول کو اپلائی کر کے سارے نوڈز کو میں موو کر کے اس میں مزید تبدیلی کر سکتا ہوں، مزید نوڈز ایڈ کر سکتا ہوں، مختلف فارمیٹ میں اس کے جو ہے نوڈز کے اندر تبدیلی میں لا سکتا ہوں. لیکن خاص بات یہ ہے کہ جس لمحے میں اس کے اوپر اس اپنے افیکٹ کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو کلیئر انویلپ کو میں جیسے کلک کروں گا، اب دیکھیے کہ جیسے میں نے کیا تو میرا جو شیپ تھی وہ اب واپس اپنی ایسے شکل میں آ گئی. انویلپ افیکٹ جو اس کے اوپر تھا، انٹریکٹیو انویلپ کا جو افیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا. اسی طرح ہمارا جو پہلے ہم نے جو اپنے ٹولز کیے ہیں ان کا بھی اسی طرح ہی ہے کہ ان کے اوپر بھی جو اس سے بھی جو افیکٹ آپ کی شیپ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے اس کو آپ کسی وقت یہاں سے ختم کر سکتے ہیں. آپشن بار کے اوپر یہ کلیئر افیکٹ کی جو آپ کے پاس آپشن ہے کہ وہ افیکٹ وہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے. یہ ہمارا انٹریکٹیو انویلپ ٹول تھا، اس کو ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہمارے پاس انٹریکٹیو ایکسٹروڈ ٹول ہے، ایکسٹروڈ جو کرتا ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اگلی ویڈیو کے اندر. انٹریکٹیو انویلپ ٹول کے بعد جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ انٹریکٹیو ایکسٹروڈ ٹول کہلاتا ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے پہلے میں یہاں ایک شیپ بناتا ہوں. ایک سمپل شیپ اسکوئر کی میں نے یہاں بنائی، اس میں کلر فل کر دیا. اب انٹریکٹیو ایکسٹروڈ ٹول کے ذریعے سے آپ دیکھیے کہ کسی بھی کارنر پہ آ کے میں سینٹر سے اس کی سلیکشن لے کے آپ دیکھیے کہ جب میں اپنے کرسر کو موو کر رہا ہوں تو یہ ایکسٹروڈ ہو رہا ہے، یعنی تھوڑا سا 3D افیکٹ اس کے اندر آ رہا ہے. مختلف اس کی سیٹنگز ہیں کہ کس ٹائپ کی ایکسٹروڈ ہم چاہتے ہیں، ایکسٹروڈ کس طریقے سے ہم کرنا چاہتے ہیں اپنی شیپ کے اندر، اپنی اس شیپ کے اندر تبدیلی کس طریقے سے لانا چاہتے ہیں. یہ بھی کسی جگہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمیں اس کی ضرورت پڑے، اس طرح کا ہم نے افیکٹ دینا ہو. اگرچہ ایک افیکٹ کو بنانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگ اس افیکٹ کو کول ڈرا کے اندر بنا سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ لائنز کو تھوڑا سا میں نے ڈارک کر دیا، تو اب دیکھیے کہ ایکسٹروڈ ٹول کے اپلائی ہونے سے یہاں شیپ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. شیپ کے اندر اگر میں مزید تبدیلی دوبارہ سے لانا چاہتا ہوں تو میں کسی دوسرے موڈ کو یہاں سے سلیکٹ کروں گا اور ابھی دیکھوں گا کہ ابھی کس طرح کا کیوب میرے سامنے بن گیا ہے. میرا اسکوئر شیپ جو تھی وہ کیوب شیپ میں آ گئی ہے. اب دیکھیے کہ لائن کے افیکٹ کو میں تھوڑا سا یہاں سے چینج کروں گا تو مزید تبدیلی آپ کو یہاں اس کے اندر نظر آئے گی. لائن کا فارمیٹ جو ہے میں نے وہ ڈاٹڈ کر دیا یہاں سے، یا بروکن لائن میں کر دیتا ہوں، ڈاٹڈ لائن ہے. اور کلر جو ہے لائن کا وہ میں یہاں سے بالفرض بلو کر دیتا ہوں. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ میں کیسا افیکٹ آتا ہے میرے اسکوئر کے اوپر. اب دیکھیے کہ میرے وہ جو ایک اسکوئر شیپ تھی وہ ایک کیوب کی شکل 3D افیکٹ تھوڑا سا اس کے اندر آ گیا، کیوب شیپ میں آ گئی ہے. انٹریکٹیو ایکسٹروڈ ٹول کو اپلائی کرنے سے انٹریکٹیو ایکسٹروڈ ٹول کی مزید آپشنز ہیں، ان کو بھی آپ ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں. یہاں ہم اپنے ٹول باکس کا اوور ویو لے رہے ہیں، اس لیے ہمارے ٹول کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کہ ہمارا کورس جو ہے وہ لینتھی ہو جائے. ہم کم وقت میں زیادہ معلومات ٹولز کے بارے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جو ٹولز امپورٹنٹ ہیں وہ آخر میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ جو بار بار یوز ہوں گے، لیکن یہ کہ بیسکلی ہمیں ایک اوور ویو سارے ٹول باکس کا ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. انٹریکٹیو ایکسٹروڈ ٹول کے بعد ہمارے پاس انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو ٹول ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اگلی ویڈیو کے اندر. انٹریکٹیو ایکسٹروڈ ٹول کے بعد جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے میں یہاں ایک اپنے اسکرین کے اوپر ایک شیپ بنا لیتا ہوں. پالیگون ٹول میں نے یہاں سے لیا اور اس کے کارنرز کو تھوڑا انکریز کر دیا اور ایک پالیگون شیپ میں نے یہاں بنا لی. ہیگزنل شیپ ہے، جیسے شہد کے چھتے کے اندر جو مکھیوں کے چھتے کی شیپ ہوتی ہے وہ شیپ میں نے یہاں سے بنائی ہے اور اس کے اندر کلر فل کر دیا اور اس کی آؤٹ لائن کو جو ہے میں تھوڑا سا یہاں سے انکریز کر دیتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراپ شیڈو ٹول جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. انٹریکٹیو ایکسٹروڈ ٹول کے ساتھ نیکسٹ ٹول ہمارے پاس ڈراپ شیڈو ٹول ہے. ڈراپ شیڈو ٹول سلیکٹ کر کے
میں اپنی شیپ کے اوپر آئر شیپ کے اوپر میں ڈراپ شیڈو کا افیکٹ اپلائی کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں میں اپنے کرسر کو اسی طریقے سے ڈریگ کروں گا تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک اور شیپ اس شیپ کے اندر سے نکلتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے، جو کہ انفیکٹ شیڈو کا افیکٹ یہاں بنائے گی. دیکھیے کہ اس پہ جیسے اپلائی ہوئی تو یہ شیڈو کا افیکٹ اس پہ آ گیا. اب اس کی مزید سیٹنگز ہیں آگے، ان کو آپ چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کریں گی. جیسے میں شیڈو کے کلر کو یہاں سے چینج کر سکتا ہوں، وہاں سے بلیک کر دیتا ہوں جو نارمل موڈ ہے اس کا، اور کچھ ڈفرینٹ سٹائل اس کے یہاں سے ہم اس پہ اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ مڈ ٹون وغیرہ میں کام کریں گے. دیکھیے کہ شیڈو کا افیکٹ جو ہے وہ لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم فلیٹ شیڈو مختلف قسم کے سٹائلز پہ اپلائی ہو رہے ہیں. یہاں سے ہم اس پہ ان سائڈ شیڈو کرتے ہیں. اب دیکھیے شیڈو جو ہے تھوڑا سا انورڈز ہو گیا ہے، یعنی اندر کی طرف اپلائی ہوا ہے. مڈل میں کریں گے تو آپ دیکھیے کہ مڈل میں آؤٹ سائڈ کریں گے تو ایکچوئل شیپ سے بھی اس کے سائز سے بھی باہر کی طرف یہ شیڈو جو ہے یہ بڑا ہو گیا. انورس کریں گے تو آپ دیکھیے کہ شیڈو انورس ہو گیا. اسی طرح مختلف افیکٹس ہم اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. کسی بھی شیپ کے اوپر اگر ہم شیڈو ٹول کو اپنے انٹریکٹیو شیڈو ٹول کو اپلائی کرتے ہیں تو اس کا شیڈو کریٹ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کیونکہ ہمارے سرکل کے اندر کوئی بھی فل نہیں تھا، کوئی بھی کلر یہاں فل نہیں ہوا تھا، اس لیے کوئی شیڈو ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیے کہ جیسے میں نے کلر فل کیا تو آپ کو شیڈو کلیئر نظر آ رہا ہے. کلر کو ریموو کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ آؤٹ لائن کے اوپر اس کا کوئی افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں. آؤٹ لائن بنانے سے آپ دیکھیے کہ صرف آؤٹ لائن کا شیڈو ہمیں اپیئر ہوا نظر آ رہا ہے. آؤٹ لائن کو تھوڑا تھک کیا ہے کیونکہ وہ جو آؤٹ لائن پہلے تھی وہ بہت باریک تھی، تو اس کی وجہ سے شیڈو اپیئر نہیں ہو رہا تھا. تو اس طرح انٹریکٹیو شیڈو ٹول کے ذریعے سے ہم اپنی کسی بھی ڈرائنگ کے شیڈوز کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ جو انٹریکٹیو ٹولز کا سیٹ جو ہم نے کیا ہے ان ساروں کے بارے میں پہلے بھی ہم نے بات کی اس بارے میں کہ کسی بھی افیکٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنی شیپ کے اوپر اگرچہ وہ ہمارا کوئی بھی ٹول ہو، اس کے اندر کاؤنٹر ٹول ہو، ڈسٹارٹ ٹول ہو، انویلپ ٹول ہو، ایکسٹروڈ ٹول ہو، ان ساروں کو اگر ان ساروں میں سے اگر کسی کو ہم نے اپنی شیپ پہ اپلائی کیا تو کسی بھی وقت ہم اسی ٹول کو سلیکٹ کر کے اپنی شیپ کو جس پہ ہم نے افیکٹ اپلائی کیا ہے سلیکٹ کر کے یہاں سے وہ اس کا جو افیکٹ ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ کلیئر ڈراپ شیڈو یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. جیسے میں نے کلیئر ڈراپ شیڈو کیا تو میرا ڈراپ شیڈو وہاں سے ختم ہو گیا. سوری یہ دوبارہ یہاں اپلائی ہو گیا. اپنی شیپ کے اندر میں گیا ہوں، اس کو کلیئر کیا ہے اور اپنے سرکل شیپ کے اندر آیا، شیڈو ٹول کے اندر آیا اور میں نے اس شیڈو کو یہاں سے کلیئر کرنا ہے. یہ میں نے کلیئر کر دیا تو آپ دیکھیے کہ میرا شیڈو جو ہے یہاں سے ختم ہو گیا. اس ٹول کے بعد ہم نے اپنا پینٹ بکٹ ٹول دیکھنا ہے اور اس کے اندر آئی ڈراپر ٹول ہمارے پاس ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہے. وہ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. ابھی ہم نے اپنے انٹریکٹیو ٹولز کا جو گروپ دیکھا ہے، اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ گروپ ہے دو ٹولز کا، اس میں ایک آئی ڈراپر ٹول ہے اور ایک پینٹ بکٹ ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم اپنی اسکرین کے اوپر اپنے اسٹیج کے اوپر کچھ شیپس بنا لیتے ہیں. یہاں میں نے ایک سرکل بنا لیا. پالیگون ٹول کے اندر میں ایک ٹرائنگل بنا کے اس کی شیپ کو تھوڑا سا چینج کر دوں گا. اب دیکھیے کہ میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ اس سرکل کا جو ریڈ کلر ہے وہی میں یہ جو اسٹار شیپ ہمارے سامنے بنی ہے پالیگون ٹول کے ذریعے سے، اس کے اندر میں اس ریڈ کلر کو فل کرنا چاہتا ہوں یا گرین کلر کو ریڈ کلر میں فل کرنا چاہتا ہوں. تو پہلے میں یہاں سے آئی ڈراپر ٹول کے ذریعے سے اپنی ڈرائنگ کے اندر کسی بھی ایریا سے میں کلر سلیکٹ کر سکتا ہوں. اب دیکھیے کہ میں نے گرین کلر پہ لا کے میں پک کروں گا تو یہ کلر آئی ڈراپر ٹول جو ہے یہ پک کر لے گا. اس نے یہاں سے گرین کلر کو پک کر لیا ہے. اب اگر میں پینٹ بکٹ ٹول کے اندر جا کے اپنے دوسرے آبجیکٹ کے اوپر آ کے اس کو کلک کروں گا تو اب دیکھیے کہ یہاں گرین کلر کی سلیکشن آ گئی ہے. پینٹ بکٹ ٹول کے ذریعے سے میں دوسرے آبجیکٹ کا کلر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ چینج کر سکتا ہوں. آئی ڈراپر ٹول اور پینٹ بکٹ ٹول کا مین فنکشن یہی ہے. اس کے بعد ہمارا آؤٹ لائن کا ٹول ہے. آؤٹ لائن کے ٹول کو ڈیٹیل سے دیکھنے کے لیے ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں اس کو کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. ابھی ہم نے اپنے آئی ڈراپر ٹول اور پینٹ بکٹ ٹول کو دیکھا ہے. اب ہم نے آؤٹ لائن ٹول کو دیکھنا ہے کہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے. کسی بھی آبجیکٹ کی آؤٹ لائن سے ریلیٹڈ آپشن جو ہے وہ ساری ہم اس کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے ڈسپلے ایریا پہ تھوڑا زوم ان کر لوں گا تاکہ کچھ بلینک ایریا ہمارے پاس آ جائے، اس پہ ہم شیپ بنا کے آؤٹ لائن ٹول کو سمجھ سکیں. ابھی دیکھیں کہ میں ایک شیپ یہاں آپ کے سامنے ڈرا کرتا ہوں پالیگون ٹول کے ذریعے سے. اس کے کارنرز کو تھوڑا بڑھا دیتے ہیں، کلر اس کا چینج کر دیتے ہیں، آؤٹ لائن کا کلر جو ہے اس کا
रेड कर देते हैं। अब देखिए कि किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट होगा तो उसका एक फिल कलर का एरिया होगा। जैसे देखेंगे इसका फिल कलर जो है वो येलो है और आउटलाइन का कलर रेड है। आप देखिए कि लाइन जो है वो हेयर लाइन साइज की यहाँ लाइन है, इसलिए ये बारीक हमें लाइन नजर आ रही है। हम इस ऑब्जेक्ट को जूम इन करके अपने आउटलाइन टूल की डिटेल को देखेंगे। जूम इन करने के लिए मैं जूम टूल पे आया, जिसकी शॉर्टकट F2 है। ये आप नोट कर सकते हैं कि F2 के जरिए से हम एक दफा जूम इन करते हैं और दोबारा अपने जो इस टूल पे हम काम कर रहे होते हैं उसमें हम वापस आ जाते हैं। अदरवाइज ये कि हम यहाँ से जूम टूल को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद हमारी जूम की ऑप्शंस भी हमारे पास ऊपर अपीयर हो जाती हैं। अभी देखिए कि ये एक स्टार की शेप मेरे सामने है। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा यहाँ से मजीद मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, जिसकी जो इस ऑब्जेक्ट का अंदर का एरिया जो फिल का एरिया है वो येलो है और आउटलाइन इसकी रेड है। रेड लाइन जो है ये बहुत बारीक है, इसलिए हमें इतनी क्लियरली नजर नहीं आ रही। अभी हम अपने आउटलाइन टूल के अंदर जाके इसकी लाइन की थिकनेस को बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे कि आगे आउटलाइन टूल जो हमारी क्या मदद करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को कंट्रोल करने से मुतालिक। अब देखिए कि आउटलाइन टूल के अंदर भी मजीद हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि सारी आउटलाइन से मुतालिक है। अब देखिए कि लाइन के साइज के ऊपर अगर मैं आके रोकता हूं तो हेयर लाइन साइज जो आउटलाइन का भी अप्लाई हुआ हुआ है, ये अभी हमारे पास स्टार के ऊपर अप्लाई हुआ हुआ है। इससे जो बड़ी हमारे पास थिक लाइन है वो उसका साइज जो है 1/2 साइज है इसका, यानी 1/2 साइज की ये लाइन है। इसको हम अप्लाई करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर तो लाइन का साइज जो है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्योंकि ये भी इतना बारीक है कि हमारे इस जूम के लेवल के ऊपर हमें क्लियरली इतना फर्क पता नहीं चल रहा, इसलिए हम इसकी थिकनेस को थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे ताकि हमें क्लियरली फर्क मालूम हो सके। आप देखिए कि ये हमने लाइन के साइज को मजीद बढ़ाया तो ये हमें ज्यादा लगा, जो कि साइज शायद 16 पॉइंट्स हमने किया था, सॉरी 16 पॉइंट नहीं था बल्कि ये 16 पॉइंट से कम था, यानी ये 8 पॉइंट्स था। हम 8 पॉइंट्स के बजाय इसको 2 पॉइंट्स पे रखते हैं ताकि हमें क्लियरली अपनी लाइन जो है उसमें फर्क हमें यहाँ मालूम हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि मजीद हमारे पास क्या ऑप्शन है आउटलाइन के टूल से मुतालिक। आउटलाइन टूल के जरिए से ही हम आउटलाइन को खत्म भी कर सकते हैं। देखिए कि आउटलाइन इस ऑब्जेक्ट की बिल्कुल खत्म हो गई है और दोबारा से लाइन को इस पे अप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखिए कि क्लियरली लाइन हमारे पास अप्लाई हो गई है। अब आउटलाइन का कलर चेंज करने से मुतालिक हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक ये है कि हम अपने कलर पैलेट के ऊपर जाके अपने माउस के राइट क्लिक के जरिए से आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं और लेफ्ट क्लिक से हम उस ऑब्जेक्ट का फिल का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप देखिए कि पहले मैं इस ऑब्जेक्ट के फिल के कलर को चेंज करता हूं। अभी ये येलो है, इसको मैं यहां से रेड कर देता हूं और आउटलाइन जो कि हमारी रेड थी उसको मैं यहां से ग्रीन कर देता हूं या ब्लू कर देता हूं। अब देखिए कि मैं राइट क्लिक माउस का करूंगा तो स्टार की आउटलाइन जो है वो चेंज हो गई। किसी और कलर पे जाके मैं क्लिक करूंगा तो आउटलाइन चेंज हो जाएगी। और दूसरा तरीका हमारे पास आउटलाइन के कलर को चेंज करने का है, फिल कलर में फिर येलो कर देता हूं ताकि थोड़ा लाइट कलर हमारे पास आ जाए। दूसरा तरीका हमारे पास आउटलाइन के कलर को चेंज करने का ये है कि आउटलाइन के टूल में आके हमारे पास ये कलर चेंज करने से मुतालिक आउटलाइन कलर डायलॉग हमारे पास जो शिफ्ट F12 जिसकी शॉर्टकट है, इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आउटलाइन के कलर को सिलेक्ट करने से मुतालिक आ जाता है, जहां से हम अपनी मर्जी के कलर की वैल्यूज को एंटर करके अपनी मर्जी का कलर भी बिल्कुल ले सकते हैं। अदरवाइज ये कि हम उसमें जहां भी जो कलर भी सिलेक्ट करेंगे ओके करने से वो कलर हमारी शेप की आउटलाइन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आमतौर पर ये राइट क्लिक वाला तरीका है कलर पैलेट के ऊपर, ये आसान लगता है, इसको आसानी के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा तरीका कलर आउटलाइन चेंज करने का यह है कि हम यहां से जो पेन का साइन हमें नजर आ रहा है, जो आउटलाइन पेन डायलॉग है, यानी इसकी मेन सारी कमांड्स के अंदर है, इसकी तफसील है इसके अंदर, इसको क्लिक करते साथ ही हमारे सामने जो डायलॉग बॉक्स आता है वो आउटलाइन पेन की कमांड्स का है। यहां से हम लाइन की थिकनेस को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, लाइन की टाइप्स को भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी डैश लाइन्स, डॉटेड लाइन, ब्रोकन लाइन, हर तरह की लाइन यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के पेन के स्ट्रोक्स के अंदर भी हम लाइन को अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको वेरी करके देखते हैं थोड़ा सा। यहां से बिल्कुल हमारे पास 2.0 साइज की 2.0 पॉइंट की लाइन है, इसको हम 2.25 कर देंगे तो हमारी लाइन की थिकनेस बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक सॉलिड लाइन है, हम देख रहे हैं कि हमारे इसके ऊपर सॉलिड एक लाइन है, हम इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीजें उस वक्त इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होंगी जब मैं ओके करूंगा, लेकिन ये कि ओके करने से पहले अभी मैंने लाइन की विड्थ को बढ़ाया है, लाइन के स्टाइल को चेंज किया है, मैं लाइन के कलर को भी यहां से चेंज कर सकता हूं। कलर जो है मैं बिल्कुल यहां से रेड कर देता हूं। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने आउटलाइन पेन की ऑप्शन के अंदर जाके इस डायलॉग बॉक्स के अंदर से लाइन के स्टाइल को चेंज किया, लाइन की विड्थ को चेंज किया, लाइन के कलर को चेंज किया
اور اوکے کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں میرے اس آبجیکٹ کی آؤٹ لائن کے اوپر اپلائی ہو گئی. اگر میں لائن کو اس کی وڈتھ کو کم یا زیادہ کرنا چاہوں تو میں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں, لیکن اگر میں آؤٹ لائن پین کی اس کے ڈائلاگ باکس میں جاتا ہوں تو میرے پاس ہر چیز کی تفصیل آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے میں اس کو اپلائی کرنا چاہتا ہوں. بالفرض میں یہ لائن یہاں اپلائی کرتا ہوں, اوکے کرنے سے آپ دیکھیں کہ وہ لائن میرے آبجیکٹ کے اوپر اپلائی ہو گئی ہے. تو یہ تفصیل تھی ہمارے آؤٹ لائن ٹول کی کہ آؤٹ لائن ٹول کس طریقے سے کام کرتا ہے. تھکنس بڑھا سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, کلر کو چینج کر سکتے ہیں, آؤٹ لائن کو بالکل ختم کر سکتے ہیں, ہیئر لائن آؤٹ لائن یا کسی بھی سائز کی آؤٹ لائن ہم یہاں سے اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. آؤٹ لائن کا کلر چینج کرنے سے متعلق ایک یہاں ہمارے پاس آپشن ہے کہ جو کہ آؤٹ لائن کلر ڈائلاگ باکس کو اپیئر کرتی ہے. آؤٹ لائن پین ڈائلاگ باکس کے اندر جا کے ہم کلر کو چینج کر سکتے ہیں, یا کلر پیلٹ کے اوپر رائٹ کلک کے ذریعے سے ہم اپنی آؤٹ لائن کے کلر کو بآسانی چینج کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلر آؤٹ لائن کا چینج ہو رہا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹول کی طرف جو فل ٹول ہے, اور اس کے اندر مزید کچھ ٹولز ہیں, ان کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارا آؤٹ لائن جو ہمارا ٹول باکس ہے کورل ڈرا 9 کا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. ابھی ہم نے کورل ڈرا 9 کے ٹولز کو مکمل کیا ہے. اب ان ٹولز کے علاوہ جو نئے ٹولز کورل ڈرا X4 کے اندر شامل کیے گئے ہیں, اب ہم ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی ایسا اضافی ٹول جو نیا انٹروڈیوس کرایا گیا ہے وہ رہ نہ جائے کور کرنے سے اس بگنرز لیول کے سرٹیفکیٹ کورس کے اندر. پہلی چیز آپ کو میں یہاں بتاؤں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین ریزولوشن جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے X4 میں کورل ڈرا 9 کی نسبت یا پچھلے ورژنس کی نسبت. کورل ڈرا X3 میں بھی آلموسٹ ایسی ریزولوشن تھی, یعنی آپ جب زوم آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں امیج سے تب بھی کافی حد تک وہ کلیئر آپ کو نظر آتا ہے. ادروائز یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا زوم آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کی کلیئرٹی میں فرق پڑ جاتا ہے, یعنی ٹیکسٹ اتنی صفائی کے ساتھ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر نہیں آتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمومی طور پہ کوئی اتنا خاص فرق ہمیں کورل ڈرا X4 کے اندر بھی نظر نہیں آ رہا, سب چیزیں اسی طرح سے ہیں. صرف ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں کچھ اضافی ٹولز شامل کیے گئے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پک ٹول کے بعد ہمارا یہاں شیپ ٹول کا جو گروپ تھا جو ہمیں کورل ڈرا 9 کے اندر نظر آ رہا تھا, اس گروپ کے اندر دو اضافی ٹولز ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں, سمج برش اور رفن برش. جو ہے یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہم سمج برش کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, لیکن پہلے ہم یہاں ایک شیپ بنائیں گے کہ جس کے اندر ہم سمج برش کو سمجھیں گے کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. دیکھیے کہ میں نے اپنی اسکرین پہ ایک شیپ بنا لی اور اس میں ایک کلر فل کر دیا, اور تھوڑا سا میں زوم ٹول کے ذریعے سے اسکرین کو زوم ان کر لیتا ہوں تاکہ میں بہتر طریقے سے اپنی اس شیپ کو دیکھ سکوں کہ یہ سمج برش جو ہے یہ کس طریقے سے اس پہ اپلائی ہوگا. اب دیکھیے کہ میں نے اب سمج برش سلیکٹ کیا ہے, لیکن شیپ ڈرا کرنے کے بعد سمج برش جب ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں, آپ دیکھیے کہ میں نے جیسے اس پہ اپلائی کیا تو میرے سامنے میسج آیا ہے کہ پہلے میں اپنے اس آبجیکٹ کو کرو کر لوں, یعنی کنورٹ کر لوں اس کو کرو کے اندر, تو پھر یہ سمج برش جو ہے اس پہ اپلائی ہوگا. اس کے لیے میں اپنے پک ٹول کو سلیکٹ کر کے دوبارہ سے میرا جو شیپ ہے میں نے سلیکٹ کی ہے, اور کنٹرول کیو کی شارٹ کٹ سے میں اپنے اس شیپ کو کرو کر لیتا ہوں تاکہ میرا سمج ٹول جو اس پہ اپلائی ہو سکے. آپ کو میں نے جیسے پہلے ہی بتایا تھا کہ اسکوائر شیپ نارملی آپ جیسے کارنر سے اس کے چاروں کارنرز کو اکٹھا جو ہے وہ گولائی میں لا سکتے ہیں, لیکن جب آپ کرو کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس وہ آپشن نہیں رہتی, لیکن مزید کئی آپشنز آپ کے پاس اس شیپ کو ماڈیفائی کرنے سے متعلق آ جاتی ہیں. تو اب ہم اپنے سمج برش کو اس پہ اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اپلائی ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس کی ایڈ ڈرائی آؤٹ ٹو دا افیکٹ کی جو آپشن ہے اور ہماری نب سائز جو ہے, یہ دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. آپ دیکھیے کہ برش کی نب کا جو سائز ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور ایڈ ڈرائی آؤٹ ٹو دا افیکٹ جو ہے وہ 0 ہے, اس کی ویلیو جو ہے وہ 0 ہے. ان دو کو ہم نے خاص طور پہ یہاں دیکھنا ہے. نب کا سائز تو نارمل بات ہے کہ ہماری نب کا جو سائز ہے, ہمارے برش کا جو سائز ہمیں یہاں سامنے نظر آ رہا ہے, یہ یہاں سے ایڈجسٹ ہوگا, کم یا زیادہ ہوگا. ابھی فی الحال ہم اس کو 1.05 جو ہمارے سامنے آیا اس کو ہم اس طرح رہنے دیتے ہیں. یہ ڈرائی آؤٹ افیکٹ جو ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہمارا سمج برش جو ہے کسی بھی آبجیکٹ کے اندر سے باہر کو یا باہر سے اندر کو ایکسٹینڈ کرتا ہے, یعنی باہر سے جب میں اندر کو آؤں گا تو یہ بلینک ایریا اس میں ایڈ کر دے گا, اور اندر سے جب باہر کو جاؤں گا تو اس کا فیلڈ ایریا جو ہے یہ اس آبجیکٹ سے باہر کو نکل جائے گا. ابھی جیسے میں اس آبجیکٹ کے اندر سے اپنے
स्मज ब्रश को बाहर को लेके जा रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि एक ब्लू कलर की लाइन मुझे नजर आ रही है। अब जिस तरह मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूं उसी तरह से ये चलता जा रहा है। जैसे ही मैं अपने माउस को रिलीज करूंगा, बटन को मैंने रिलीज किया माउस के लेफ्ट बटन को, तो आप देखिए कि मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर से ये शेप जो है बाहर को एक्सटेंड हो गई है उस शक्ल में कि जैसे मैंने अपने ब्रश को मूव किया था। कंट्रोल Z से इसको हम खत्म कर देते हैं। अब अगर हम बाहर से माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके अंदर को आए तो आप देख रहे हैं कि उसी तरह अंदर को हमें लाइन बनती हुई नजर आ रही है। जैसे ही मैं माउस को रिलीज करूंगा तो आप देखिए कि बाहर का जो खाली एरिया था वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ आ गया, यानी वो शेप वहां से कुछ कमी उसके अंदर वाकई हो गई है। कंट्रोल Z से हम इसको खत्म करते हैं। अब ये ड्राई आउट इफेक्ट जो है ये किस तरीके से काम करता है, आप देखिए कि इसकी वैल्यू 0 है, ये +10 और -10 तक इसकी रेंज होती है। हम इसको +5 पे ले जाते हैं और अब देखते हैं कि अब जब हम अंदर से बाहर को जाएंगे तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा। आप देखिए कि ये जब शुरू हुआ था तो उसका साइज 1.05 था, लेकिन आखिर में आके इसका साइज जो है वो छोटे होते होते बिल्कुल खत्म हो गया और ये एक नोकीली शक्ल में जो है आखिर में ये खत्म हुआ है। कंट्रोल Z से इसको हम खत्म करते हैं। अब अगर हम अंदर से बाहर को जाएं तो आप देखिए कि उसी तरह शुरू में इसका साइज पूरा होता है और आहिस्ता आहिस्ता करके साइज इसका छोटा होता जाता है। कंट्रोल Z से हमने इसको खत्म किया। अगर हम +5 के बजाय दोबारा 0 पे आए और इसको -5 में ले जाएं तो अब क्या होगा। अब ये होगा कि शुरू में इसका साइज जो है, इसके बाद ये साइज एक्सटेंड करना शुरू करेगा और ये बड़ा होता जाएगा और -5 की रेंज से ये आप देखिए कि बड़ा होता जा रहा है और मेरी शेप जो है वो इस कदर जो है वो मॉडिफाई हो गई है। इसको मैं कंट्रोल Z से खत्म कर देता हूँ और बाहर से अंदर को आऊँ तो आप देखिए कि शुरू में साइज 1.05 था और ये एक्सटेंड होता गया है और ब्रश का साइज जो है मेरा बड़ा होता गया। कंट्रोल Z। इससे मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 7+7 में आ गया, 1.05 मेरे ब्रश का साइज है और अब देखिए कि मैं बाहर से अंदर को आता हूँ। अभी भी मेरे ये निब का साइज है मुझे ज्यादा लग रहा है, इसको मैं इसलिए कम कर लेता हूँ। कंट्रोल Z से मैंने इसको खत्म किया। अपनी शेप को मैं जूम इन कर लूंगा थोड़ा सा ताकि मैं करीब से इसको देख सकूं। अब देखिए कि ऐसे ऐसे क्रैक्स मेरे इस शेप के अंदर आए हुए हैं। मैं क्रैक्स बना रहा हूं इसके अंदर अपने ब्रश के साथ, स्मज ब्रश के साथ। वैसे अगर मैंने ये बनाने होते तो मुझे काफी वक्त लगता है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी से मैंने यहाँ बना ली। ये था हमारा स्मज ब्रश जो कि कोरल ड्रॉ X4 के टूल्स में एक नई एडिशन है। इसको आप मजीद इसकी ऑप्शंस को चेंज करके, इसके साइज वगैरह को कम बेश करके, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स के ऊपर इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि कैसे ये आसानी के साथ जो है मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट जो है हमें यहाँ दे सकता है। अब हम चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ कि अगला टूल हमारे पास कौन सा नया आया है कोरल ड्रॉ X4 के अंदर। अब हम चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ जो कि हमारा रफन ब्रश है। ये किस तरीके से काम करता है इसको हम अगली वीडियो में देखते हैं। अभी हमने अपने स्मज ब्रश को देखा जो कि एक नया टूल है कोरल ड्रॉ X4 के अंदर। अब हम अपने रफन ब्रश को देखते हैं जो स्मज ब्रश के ग्रुप के अंदर ही है। आप ये देखिए कि स्मज ब्रश हमारा शेप टूल था, स्मज ब्रश, रफन ब्रश और ये ट्रांसफॉर्म टूल है। ये हम पहले कोरल ड्रॉ 9 वाले ग्रुप में हम कर चुके हैं, इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। रफन ब्रश किस तरीके से काम करता है इसको देखने के लिए हम रफन ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पहले हमने अपनी स्क्रीन पे एक शेप बनानी है अपने वर्किंग एरिया के अंदर। इसको हम जूम इन करके थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि ये किस तरीके से इस पे इफेक्ट अप्लाई होगा। इसकी शेप को थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ। रफन ब्रश इनफैक्ट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को रफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप देखिए कि इसके रफन ब्रश को सिलेक्ट करके पहले हमने ये करना था कि अपने इस सर्कल को कर्व कर लेना है, उसके बगैर रफन ब्रश इस पे अप्लाई नहीं होगा। तो हमने शेप बना के कंट्रोल क्यू मैंने प्रेस किया है, कंट्रोल क्यू से अब ये कर्व हो गया। अब हमारा रफन ब्रश इस पे अप्लाई हो सकता है, जैसा कि हमने स्मज ब्रश अप्लाई करने से पहले भी अपने ऑब्जेक्ट को जो हमने शेप ड्रॉ की थी उसको हमने कर्व किया था।
اب ہم رفن برش اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. رفن برش میں نے سلیکٹ کیا, اس کا سائز 0.39 ہے, تھوڑا سا اس کو میں یہاں سے انکریز کر دیتا ہوں, 0.5 پہ آ گیا یہ. اور باقی سیٹنگ اس کی جو ہے جس طرح ہے ہم ان کو فی الحال اس طرح رہنے دیتے ہیں. ڈرائی آؤٹ افیکٹ جو ہے اس کو ہم 0 کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ایک برابر ہی جو ہے وہ افیکٹ اس پہ اپلائی ہو. اب دیکھیے کہ جیسے ہی میں نے رفن برش کو اس سرکل کے کارنرز پہ اپلائی کیا ہے تو اس کے کارنر جو ہیں وہ رف ہو گئے ہیں. اس کو دیکھنے کے لیے میں مزید تھوڑا سا زوم ان کر لوں گا اپنے آبجیکٹ کو تاکہ میں اچھے طریقے سے اس کو دیکھ سکوں. آپ دیکھیے کہ اس کے کارنر جو ہیں یہ رف ہو گئے ہیں. کنٹرول زیڈ سے میں ختم کر کے دوبارہ سے اس کو اپلائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اس کی جو سیٹنگ میں انٹر ویلیو فار فریکوینسی آف اسپائکس جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا کم کر کے دیکھتے ہیں 1 پہ لا کے. آپ دیکھیے کہ فریکوینسی کم کرنے سے وہ جو زگ زیگ یا رفنس اس کے اندر اپلائی ہوئی تھی وہ اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. ابھی 1 سے میں 3 پہ آیا ہوں. آپ دیکھیے کہ یہاں سے آگے میں 3 اپلائی کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ 1 میں اور 3 میں کتنا فرق ہے. 3 سے اگر میں اوپر جاؤں دیکھو میکسیمم یہ 10 تک جاتا ہے, تو 10 کی ویلیو کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے. یعنی یہ والی رفنس اس ایریا کی 1 پہ تھی, یہ والی 3 پہ تھی اور یہ والی 10 پہ ہے. تو اس طرح آپ اس کی باقی ویلیوز کو چینج کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی رفنس جو ہے وہ کس طریقے سے آبجیکٹ کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے اس کے اندر کلر فل کرتے ہیں اور اس کی آؤٹ لائن جو ہم نے ختم کر دی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بغیر آؤٹ لائن والے آبجیکٹ کے اوپر بھی ہم یہاں سے اس کی آؤٹ لائن بالکل ختم کر کے دیکھتے ہیں. آؤٹ لائن نہیں ہے, سمپل آبجیکٹ جو بغیر آؤٹ لائن کے اس پہ بھی جو رفن برش ہے ہمارا اسی طریقے سے کام کرے گا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹول کی طرف جو کہ ہمارا کراپ ٹول ہے, کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں. ہم نے اپنے رفن برش کو دیکھا ہے. اب اس کے بعد جو ایک نیا ٹول ہمارے کورل ڈرا ایکس 4 میں شامل کیا گیا ہے وہ کراپ ٹول کا ہے. کراپ ٹول کے بارے میں کورل ڈرا کی اپنی کیا ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ ہنٹس کو آن کرتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں کہ کراپ ٹول کے بارے میں ہمیں کیا ڈیفینیشن دی گئی ہے. ہنٹس میں اس ٹول کے متعلق آپ کو ہنٹس دستیاب ہوتے ہیں جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے. تو ہم نے یہاں کراپ ٹول سلیکٹ کیا ہوا ہے, تو یہاں کراپ ٹول کے بارے میں انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے. اب دیکھیے کہ یہاں میں بتایا گیا ہے کہ ٹو کراپ سلیکٹڈ آبجیکٹس ڈریگ ٹو ڈیفائن دا پروٹیکٹڈ ایریا یو کین یوز دا کراپ ٹول آن بوتھ بٹ میپ اینڈ ویکٹر آبجیکٹس. یعنی کراپ ٹول جو ہے وہ بٹ میپ اور ویکٹر دونوں قسم کے گرافکس پہ اپلائی ہو سکتا ہے, کام کرتا ہے. اور جو آپ نے ایریا بچانا ہے اس کو آپ پروٹیکٹڈ ایریا کی جو سلیکشن آئے گی ہمارے پاس اس کے اندر ہم ڈیفائن کرتے ہیں اور باقی ایریا سارا جو ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. اب یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے ورکنگ ایریا پہ آ جاتے ہیں. یہاں ہم اپنی ایک شیپ ڈرا کر لیتے ہیں اور شیپ کے اندر کلر فل کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کراپ ٹول کے ذریعے سے میں نے اس شیپ کے کسی حصے کی سلیکشن لی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی سارا ایریا جو ہے اسکرین پہ وہ گرے کلر میں نظر آ رہا ہے, یعنی وہ ایریا ڈیلیٹ ہونے کے لیے ہے. اور جو ایریا اس کے اندر ہے یہ سیف ایریا ہے, یعنی یہ باقی رہ جائے گا, باقی سارا ختم ہو جائے گا. سلیکشن لے کے میں سینٹر میں اس کے آ کے ڈبل کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ میری شیپ باقی جو جتنی بھی اس کراپ ٹول سے باہر تھی, جو سلیکٹڈ آبجیکٹ تھا میرا جس کے اوپر میں کام کر رہا تھا, اس کے اندر سے باقی ایریا سارا ختم ہو گیا. صرف وہ باقی رہ گیا کہ جو کراپ ٹول کی سلیکشن کے اندر آیا تھا. ابھی بالفرض میں سلیکشن لیتا ہوں اس طرح کہ اب شیپ کا اتنا حصہ باقی رہ جائے گا, باقی جو اس سے باہر ہے وہ ختم ہو جائے گا. ڈبل کلک کرنے سے یہ اپلائی ہو جائے گا. اب دیکھیے کہ شیپ میری مزید چھوٹی ہو گئی ہے. اب میں اس کو ایک طرح سے ریسائز ہی کر رہا تھا. اب یہی کام ہم اور بھی بہت سارے طریقوں سے کر سکتے ہیں, لیکن عموماً بٹ میپ کے اوپر جو ہے یہ کافی اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. جیسے آپ کا کوئی بٹ میپ کا امیج ہو جس کے سینٹر کا کوئی ایریا ہو کہ جو آپ چاہتے ہو کہ آپ اس کو باقی رکھیں. بالفرض ہمارے امیج میں کوئی ایسا ایریا ہو جس کا کلر بالفرض ہم سمجھیں گے اس طرح کا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ باقی ایریا سارا ہمارے اس میں سے ختم ہو جائے. تو ہم اس ایریا کی سلیکشن لیں گے اس طرح اور اس کو ہم اپلائی کریں گے. تو باقی ایریا سارا, کیونکہ میں نے سلیکشن نہیں لی تھی ریڈ ایریا کی, تو اس کو میں اس لیے اپلائی نہیں کر سکا. اس کے اوپر دوبارہ سے اپلائی کرتا ہوں. اب دیکھیے کہ میں نے جو ریڈ اسکوئر ہے اس کی سلیکشن لی ہوئی ہے. اب میں کراپ ٹول اس کے سینٹر میں آ کے اپلائی کرتا ہوں. اب میرا جو ریڈ ایریا جو اس سے باہر ہے کراپ ٹول کی سلیکشن سے یہ ختم ہو جائے گا, باقی یہاں باقی رہے گا. ڈبل کلک کیا, آپ دیکھیے کہ وہ چھوٹا ہو گیا. مزید اس کو چھوٹا کرنا ہے تو میں مزید اس کی سلیکشن لیتا ہوں اور اس کی سلیکشن کو میں بعد میں ایڈجسٹ کرتا ہوں. جیسے میں چاہوں اس کو میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں اور ڈبل کلک کرنے سے اس پہ اپلائی ہو جائے گا. مزید جو ہے اس کا سائز چھوٹا ہو گیا, اس کو اس طرح سے بھی بڑا کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا کراپ ٹول. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیا ٹول دیا گیا ہے وہ ورٹیکل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں.
کراپ ٹول کے بعد جو ایک نیا ٹول کورل ڈرا X4 کے اندر ہمیں اویلیبل ہے وہ ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول ہے. ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم کچھ شیپس اپنی اسکرین کے اوپر اپنے ورکنگ ایریا کے اوپر ڈرا کر لیتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول ہمیں کس طرح مدد کرتا ہے اس امیج کو ایک پراپر شکل دینے میں. ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول ہم نے یہاں سے سلیکٹ کر لیا ہے. اب دیکھیے کہ ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول آپ دیکھیے کہ ہمیں ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ جو چیز ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے جو پراپر سیگمنٹس نہیں ہیں اس ڈرائنگ کے اندر ان کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہمیں یہاں ایک سرکل اور ایک اسکوائر شیپ نظر آ رہی ہے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ سرکل آگے ہے یا اسکوائر آگے ہے, ان کا آپس میں کیا پوزیشننگ کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جس آبجیکٹ کو میں آگے دکھانا چاہتا ہوں اس کے سیگمنٹ کو کہ جو دوسرے آبجیکٹ کے اندر آ رہا ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا. اب دیکھیے کہ میں اسکوائر کے اس ورچوئل جو ایریا تھا جو مجھے نظر آ رہا تھا اس کے اندر اس سیگمنٹ کو میں نے یہاں سے ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول کے ذریعے سے ڈیلیٹ کیا ہے. تو اب میرا جو اسکوائر شیپ تھی وہ ایڈٹ ہو گئی ہے, اس کا وہ ایریا جو ہے وہ پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو گیا. اسی طرح میں اس اسکوائر کے اس ایریا کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. اور اب سرکل ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سیگمنٹ اس کے زیادہ ہیں, اضافی ہیں, ان کو میں یہاں سے ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول کے ذریعے سے ڈیلیٹ کر دوں گا. تو آپ دیکھیے کہ سرکل جو ہے میرا پیچھے چلا گیا. اب ادھر سے میں اس سیگمنٹ کو ڈیلیٹ کروں گا تو دیکھیے کہ سرکل میرا اس طرح پوزیشن مجھے لگ رہی ہے کہ اس کی. اب یہ ایریا جو ہے یہ پراپر نہیں لگ رہا یہ والا سیگمنٹ اسکوائر کا, تو اس کو بھی میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ چند لمحے کے اندر یہ ساری جو ایک امپراپر ایک بیلنس تھا ان آبجیکٹس کا آپس میں وہ بالکل بیلنس ہو گیا ان سیگمنٹس کو ڈیلیٹ کرنے سے کہ جو اضافی تھے اس کے اندر. ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول کا یہی کام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپشن بار کے اندر ہمیں کوئی مزید آپشنس کے ساتھ اویلیبل نہیں ہے. تو یہ تھا ہمارا ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول جو کہ ایک نیا ٹول کورل ڈرا X4 کے اندر شامل کیا گیا ہے. ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول کے بعد جو ہمارے پاس دو نئے ٹولز کورل ڈرا X4 کے ٹول باکس کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ اسمارٹ فل کا ٹول ہے اور اسمارٹ ڈرائنگ ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کے لیے ہم پہلے اسمارٹ فل ٹول کو دیکھیں گے. پہلے ہم کوئی شیپ اپنے ورکنگ ایریا میں ڈرا کر لیتے ہیں. سمپل سرکل میں نے ڈرا کیا جس کے اندر کوئی فل نہیں ہے اور ڈیفالٹ میں جو آؤٹ لائن کا سائز ہے وہ اس پہ اپلائی ہوا ہوا ہے. اب میں اسمارٹ فل ٹول پہ آؤں گا. آپ دیکھیے کہ اسمارٹ فل ٹول پہ آنے سے میری آپشن بار میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں ایک فل آپشن ہے ہمارے پاس اور آؤٹ لائن کی آپشنز ہیں. ان میں سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے سے جو ہم نے کلر فل کرنا ہے اپنے آبجیکٹ کے اندر اور جو آؤٹ لائن کا سائز رکھنا ہے اس کو ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. بالفرض میں فل جو ہے میں ریڈ چاہتا ہوں اور آؤٹ لائن جو ہے میں یہاں سے بالفرض ڈارک براؤن چاہتا ہوں اور آؤٹ لائن کا سائز جو ہے میں 8 سائز میں آؤٹ لائن چاہتا ہوں جو کہ کافی تھک آؤٹ لائن ہوتی ہے. اب میں اسمارٹ فل ٹول کے ذریعے سے سمپل اپنے اس آبجیکٹ کو کلک کروں گا تو یہ سیٹنگز میری اس پہ اپلائی ہو جائیں گی. اسمارٹ فل ٹول بیسکلی آؤٹ لائن اور فل کی سیٹنگز پہلے سے بنا کے ان کو صرف ایک کلک سے اس آبجیکٹ کے اوپر یا ایک سے زیادہ آبجیکٹ کے اوپر اپنے اگر یہی سیٹنگ اپلائی کرنی ہے ایسے ایک سے زیادہ شیپس آپ کے پاس ہیں اور آپ سب پہ یہی سیٹنگز اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے پہلے سے سیٹنگز بنا کے تو اس کو ایک ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں. صرف ایک کلک سے اس شیپ پہ پوری وہی سیٹنگز اپلائی ہو جائیں گی. ادروائز یہ کہ ہر شیپ پہ جا کے آپ کو الگ سے وہ سیٹنگز چینج کرنی ہے. اس کے بعد ہمارا اسمارٹ ڈرائنگ ٹول ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم اسمارٹ ڈرائنگ ٹول پہ آ جاتے ہیں. اسمارٹ ڈرائنگ ٹول آ گیا. اسمارٹ ڈرائنگ ٹول انفیکٹ آپ کے شیپ کو ریکگنائز کرتا ہے جو آپ جس طرح پینسل ٹول سے ڈرا کرتے تھے اس میں کوئی شیپ میں کمی بیشی رہ جائے تو وہ دور نہیں ہو سکتی لیکن یہ خود سے اس شیپ کے اندر جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالفرض آپ دیکھیں کہ میں یہاں ایک ٹرائنگل ڈرا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب دیکھیے کہ یہ ٹرائنگل سے ملتی جلتی ایک شیپ بنی ہے جو کہ مکمل طور پہ اسموتھ نہیں ہے لیکن جیسے ہی میں اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو ریلیز کروں گا تو یہ اس کو ریکگنائز کر کے خود سے اس کی ٹرائنگل بنا دے گا. ابھی میں ایک سرکل ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے کہ میں نے سرکل ڈرا کرنے کی کوشش کی جو کہ ایگزیکٹلی سرکل نہیں ہے لیکن جیسے ہی میں نے ماؤس کے بٹن کو ریلیز کیا ہے تو اس نے خود ریکگنائز کر لیا ہے کہ یہ ایک سرکل تھا. اسی طرح میں ایک اسکوائر ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کیونکہ زیادہ فرق آ گیا شیپ میں اس لیے شاید یہ اسکوائر صحیح شیپ میں شاید نہ بنا سکے لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی ہے کہ یہ اسکوائر شیپ اس کو دے دے. اگر یہ مزید قریب ہوتی اسکوائر کے تو اس نے ایگزیکٹ اسکوائر جو ہے اس کا بالکل اسکوائر شیپ میں کر دینا تھا. کارنر کیونکہ میرا تھوڑا سا اسموتھ ٹرن تھا وہاں اس لیے اس کو نہیں کر سکا لیکن آپ نے دیکھا کہ ٹرائنگل اور سرکل اس نے بالکل صحیح طریقے سے جو ہے وہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک امپروومنٹ ہے وہ ریکٹینگل ٹول کے اندر ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 پوائنٹ ریکٹینگل ٹول جو ریکٹینگل ٹول کے ساتھ ایڈ ہوا ہے یہ کس طریقے سے بناتا ہے اگلی ویڈیو کے اندر.
Corel Draw X4 کے نئے ٹولز کا ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ ٹول باکس کے اندر ہمیں Corel Draw X4 میں کون سے نئے ٹولز اویلیبل ہیں جو ہمیں پہلے Corel Draw 9 کے اندر دستیاب نہیں تھے. ابھی ہم نے اسمارٹ فل ٹول اور اسمارٹ ڈرائنگ ٹول دیکھا ہے. اب ہم اپنے بیسک شیپس کے جو ٹولز ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون سے نئے ٹولز Corel Draw X4 کے ٹول باکس میں دستیاب ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریکٹینگل ٹول کے اندر ایک سمپل ریکٹینگل ہے جو کہ ہمارے پچھلے ورژن میں بھی تھا, Corel Draw 9 کے اندر بھی ہمیں اویلیبل تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک نیا ٹول یہاں جو آیا ہے وہ 3 پوائنٹ ریکٹینگل ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ پہلے ہمیں یاد ہے کہ ہم ریکٹینگل بنا کے اس کو کسی اینگل پہ روٹیٹ کرتے تھے اس کے اینگل کو چینج کرنے کے لیے. اب ہم یہ کہ ہم بنانے سے پہلے بھی اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جس اینگل پہ بھی ہم نے اس کو بنانا ہے. یہ 3 اسٹیپس میں بنتا ہے, اس لیے اس کا نام 3 پوائنٹ ریکٹینگل ٹول ہے. پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ ماؤس کے لیفٹ کلک کے ساتھ, لیفٹ بٹن کے ساتھ اس کو پریس کر کے آپ اپنے کرسر کو موو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک لائن آپ کے ورکنگ ایریا میں اپیئر ہو رہی ہے. جب آپ ماؤس کے بٹن کو ریلیز کریں گے تو یہ اس اینگل پہ یہ لائن کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد یہ 2 اسٹیپ ہو گئے, پہلا اسٹارٹنگ اسٹیپ اور یہ آپ کا ماؤس کا بٹن جو آپ نے ریلیز کیا. تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ڈریگ کر کے یہ بات ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس ہائٹ وڈتھ کا آپ کو اسکوئر شیپ چاہیے یا ریکٹینگل شیپ چاہیے. اب دیکھیے کہ میں نے جیسے ہی کلک کیا تو میرا جو شیپ تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ایک خاص اینگل کے اوپر جس پر کہ میں اس کو بنانا چاہ رہا تھا. اس کے ذریعے سے ہمیں جیسے ہمیں سمپل ریکٹینگل ٹول کے اندر ریکٹینگل بنانے کے بعد اس کو کسی اینگل پہ روٹیٹ کرنا پڑتا تھا, یہ روٹیٹ کے ہینڈل جو ہمارے ہیں اس کے ذریعے سے. اب یہ کہ میں 3 پوائنٹ ریکٹینگل ٹول کے ذریعے سے پہلے سے ہی اسی اینگل پہ میں لائن کو ڈرا کرتا ہوں جس لائن پہ میں نے اس کو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے, اور پھر میں اس کو اسٹریٹ اوے اسی شکل میں اس کو یہاں سے بنا سکتا ہوں. اس کے بعد ہمارا ایلپس ٹول ہے جو کہ سرکل ڈرا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پہلے اس طرح تھا کہ ایلپس ٹول کے ذریعے سے اگر ہم نے اوول شیپ بنانی ہے تو ہم صرف ورٹیکل بنا سکتے تھے. کسی اینگل میں اوول شیپ کو لے جانے کے لیے ہمیں اس کے روٹیٹنگ ہینڈلز کے ذریعے سے روٹیٹ کرنا پڑتا تھا. اب کیا طریقہ ہے کہ ہم 3 پوائنٹ ایلپس ٹول کے ذریعے سے 3 اسٹیپس کے اندر اپنے اسی اینگل کے اوپر بنا سکتے ہیں اپنے اوول شیپ کو. دیکھیں میں اس اینگل پہ لائن کو لے گیا, میں نے ماؤس کا بٹن ریلیز کیا, لائن کمپلیٹ ہو گئی. اب دیکھیے کہ میری اوول شیپ اسی اینگل پہ بنی ہے کہ جس میں اس کو بنانا چاہتا تھا. یہ ہمارا ریکٹینگل ٹول اور ایلپس ٹول ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کیا اضافی ٹولز ہمیں Corel Draw 9 کے اندر دستیاب ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو شیپس کا اگلا ٹول پالیگون ٹولز ہے. اس کے اندر ہمیں آپ دیکھیں کہ گراف ٹول اور اسپائرل ٹول اسی طرح سے ہیں. 2 نئے ٹولز ادھر بنائے گئے ہیں, ایک اسٹار ہے اور ایک کمپلیکس اسٹار ہے. یہ سمپل اسٹارز بنانے کے لیے, اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ کنفیوژن نہیں ہے. آپ اس کو اپلائی کر کے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ایک سمپل اسٹار یہاں بنے گا. اس سے اسٹار کے آپ اگر کارنرز انکریز کرنا چاہتے ہیں آپ انکریز کر سکتے ہیں. اسی طرح کمپلیکس اسٹار ہے, کمپلیکس اسٹار کو ہم یہاں اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نسبتاً کمپلیکس اسٹار ہے, اس کے بھی آپ ڈائمینشن کو چینج کر کے اس کے کارنرز کو ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے جو بیسک شیپس کے جو ٹول ہیں اس کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس ایریا ہے بیسک شیپس کا, اس کے اندر کوئی اتنی خاص تبدیلی نہیں ہے, وہ سمپل ہیں. اس کو آپ خود سے ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس جو ٹولز ہیں ان کے اندر مزید کیا اضافہ Corel Draw X4 کے اندر کیا گیا ہے اگلی مووی کے اندر. ہم Corel Draw X4 کے ٹول باکس میں جو نئے فیچرز ہمیں دستیاب ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے پاس جو آخری جو ٹول ہے جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ٹیبل کا ٹول ہے. باقی ٹولز ہمارے پاس وہی ہیں جو Corel Draw 9 کے اندر بھی تھے, اس لیے آگے جو مزید ٹولز ہیں ان کو بھی ہم نے اب نہیں دیکھنا کیونکہ یہ سارے ٹولز ہم Corel Draw 9 کے ٹول باکس کے اوور ویو میں کور کر چکے ہیں. ٹیبل ٹول جو ہے یہ دیکھنے میں اسی طرح کام کرتا ہے کہ جیسے کہ ہمارا گراف پیپر ٹول کام کرتا تھا, لیکن یہ انفیکٹ ٹیبلز بناتا ہے. یعنی ہر یہ کالمز اور روز ایڈ کرتا ہے اور ہر خانے کے اندر آپ الگ سے ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ ہر خانے کے اندر ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کے ساتھ, ٹیکسٹ کے فونٹ اور سائز کے ساتھ اپنے ٹیکسٹ کو ایڈ کریں اور ٹیبلز بنائیں اسی طرح جیسا کہ آپ ایکسل میں یا کسی اور ورڈ پروسیسنگ کے سافٹ ویئر کے اندر, مائکروسافٹ ورڈ وغیرہ کے اندر ہم کام کرتے ہیں. تو بہت آسانی کے ساتھ ہم ٹیبل اس ٹول کے ذریعے سے اپنے ڈاکومنٹس کے اندر بنا سکتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ Corel Draw X4 کے اندر ہمیں کون سے نئے فیچرز دستیاب ہوئے ہیں.